اے خاموش خلا کے مالک تیری قسم، بزم جہاں میں تجھ سے زیادہ تنہا ہوں، ریزہ ریزہ ٹوٹ چکا ہوں اندر سے، گھر سے باہر گردن تان کے چلتا ہوں۔ مکتوم شاہ پچھلے 5 روز سے تیز بخار میں پھنک رہا تھا۔ وحید کاظمی کی حویلی میں آمد اور پھر نئے انکشافات ہونے کا اس نے نہ جانے کیا اثر لیا تھا کہ اسی روز سے جیسے آگ میں چل رہا تھا۔ مومنہ پھپھو، زرش، سہرش، احمد شاہ، میرا بی بی، ہمرا، نویرہ سب نے اس کا بہت خیال رکھا تھا، لیکن وہ بالکل چپ ہو گیا تھا۔ اس کی قوت گویائی جیسے گم ہو کے رہ گئی تھی اور کسی کو کچھ پتہ نہ چلا کہ اس پہ کس چیز کا اثر ہوا ہے۔ وہ پہلے ہی کم گو اور سنجیدہ تھا، لیکن اب تو ان دونوں کیفیات کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ کوئی بھی اس سے بات کرتا وہ جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ بالآخر پیر سائیں کو ہی بولنا پڑا۔ ہم جانتے ہیں تمہارا دکھ بہت بڑا ہے، ہم پوری دنیا اٹھا کر تمہارے قدموں میں رکھ دیں گے، پھر بھی وہ کمی دور نہیں کر سکتے۔ لیکن بیٹا، ہمیں اپنے دکھ میں شریک کرو گے تو تمہارا بوجھ کچھ نہ کچھ۔ پیر سائیں میں لاہور جانا چاہتا ہوں۔ وہ ہمیشہ جانے سے پہلے اجازت لیتا تھا، لیکن آج اجازت کا طریقہ کچھ اور تھا، لہجہ سرد تھا۔ وہ چپ ہو گئے تھے۔ وہ چپ تو حویلی کے تمام افراد بھی ہو چکے تھے۔ سب کی زبانیں بند ہو چکی تھیں۔ سب کے نشتر تو شاید رک گئے تھے، لیکن جو نشتر دل میں اتر چکے تھے ان کو نکالنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت گہرائی میں جا اترے تھے۔ جن کو اب نکالا بھی جاتا تو دل کی حالت چھلنی ہی نظر آتی۔ لیکن تمہارے ایگزام تو کب کے ختم ہو چکے ہیں۔ اب میں اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں، اور میرا خیال ہے مکتوم، تم یہ سب کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ اس میں تمہارا برابر کا حصہ ہے۔ تمہاری زندگی یہیں سے شروع ہوتی ہے، اور میں ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا پیر سائیں۔ یہ حویلی، یہ گاؤں، یہ قبیلہ میرے باپ کی آبائی وراثت ہے۔ میرے بابا نے اگر موت کے ڈر سے شہر کا رخ نہیں کیا تو میں ابھی ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے انہیں روک دیا تھا اور انہیں اس بات کا اطمینان ہو گیا تھا۔ واپس کب آؤ گے؟ جب آپ نے حکم کیا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح سعادت مندی سے ان کا مان رکھ لیا تھا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور مکتوم شاہ ان سے اجازت لے کر لاہور چلا گیا۔ اب اسے اپنی زندگی بنانی تھی، اپنا مستقبل سوچنا تھا۔ آگاہی کے مختلف روپ ہوتے ہیں، مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان کسی چیز کی آگاہی سے عذاب میں آ جاتا ہے اور سوچتا ہے اس آگاہی سے بے خبری بھلی تھی، آگاہی سے کیا پایا؟ بے قراری سے بے قراری، پچھتاوا ہی پچھتاوا۔ اور کبھی کبھی یہی آگاہی ہمارے لیے راحت جاں بن جاتی ہے، لمحہ بلمحہ شعور میں اترتی ہے تو سکون دے جاتی ہے، دل و دماغ سرشار سے ہو جاتے ہیں۔ تب لفظ آگاہی بھی بڑا دلکش لگتا ہے، لیکن کبھی کبھار انسان کے لیے یہی آگاہی بالکل خالی پن لے کر آتی ہے۔ انسان سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود بھی خالی رہ جاتا ہے، نہ عذاب ملتا ہے نہ راحت جاں، بس فقط خالی پن ہوتا ہے، اور انسان ہوتا ہے۔ اور یہی تیسرے روپ کی آگاہی مکتوم شاہ کے دل و دماغ پر ثبت ہو گئی تھی۔ وہ ابھی بھی خالی تھا، بالکل جامد، بس ایک ہی مقام پہ ٹھہرا ہوا، ہر سرد و غم سے بے بہرا، ہر احساس سے دور، ہر جذبے سے پرے، جیسے کسی اور کی زندگی جی رہا ہو، اور اس زندگی سے کوئی مطلب، کوئی سروکار ہی نہ ہو، بس جینے کی ذمہ داری نبھانا تھی، اور وہ جیسے تیسے نبھ رہی تھی۔ اگرچہ اسے گورنمنٹ کی طرف سے بہت اچھی پوسٹ آفر ہوئی تھی، لیکن اس نے یہ آفر مسترد کر ڈالی تھی۔ چند پرائیویٹ اداروں نے بھی اس کی ذہانت کے لیے اپنے در کھولے تھے، لیکن اس نے یہ در بھی بند کر دیے تھے۔ دماغ ٹھکانے پر تو ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا کیریئر تباہ کر رہے ہو۔ تو کہ شاہ لاہور آئے ہوئے تھے، ساری تفصیل جاننے کے بعد حیرت سے چلا اٹھے۔ وہ نہ جانے کیا کیا بولتے رہے اور خاموشی سے سنتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوئے تو آہستگی سے بول اٹھا، میں بزنس کرنا چاہتا ہوں۔ انتہائی مختصر سی اطلاع تھی۔ کیا بزنس؟ لیکن وہ CSS کر کے کسی اچھی پوسٹ پر کام کرنے کا ارادہ؟ وہ کیا ہوئے؟ یہ اچانک بزنس کا خیال کیوں آ گیا؟ تو کہ شاہ نے بیک وقت اتنے سوالات کر ڈالے تھے۔ وہ کچھ میں چاہتا ہوں وہ مجھے کسی بھی اچھی پوسٹ سے حاصل نہیں ہوگا، میں پابند ہو کے رہ جاؤں گا، جبکہ میں بہت آگے جانا چاہتا ہوں، جس کے لیے پابند نہیں، آزادی ہونا شرط ہے۔ اور یہ آزادی صرف بزنس میں ہوتی ہے، نوکری اور عہدوں میں نہیں ہوتی۔ لیکن اچانک تمہارا ارادہ کیوں بدلا؟ تو کہ شاہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیونکہ یہ میرے بابا کا خواب ہے۔ وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ تو کہ شاہ کی آنکھوں میں ابھی بھی الجھن تھی۔ بابا کا خواب؟ کیا مطلب؟ تو کہ شاہ کے سوال پہ اس نے خیام شاہ کی ڈائری اٹھا کر سامنے کی تھی، اور وہ سمجھ گئے تھے۔ لیکن اس کے لیے تو تمہیں، میرے بابا نے میرے لیے اتنا کچھ تو ضرور چھوڑا ہے کہ میں اس وقت کسی بھی کمپنی میں 25% کا حصہ دار بن سکتا ہوں۔ اس کے لہجے میں مضبوطی اور اعتماد تھا، یعنی وہ سوچ چکا تھا، اسے اب وہی کرنا تھا۔ تو کہ شاہ نے مزید کچھ نہ کہا۔ یوں باہمی مشورے سے وحید کاظمی اور مکتوم شاہ نے بزنس شروع کر لیا تھا۔ وحید کاظمی کا کاروبار پہلے ہی کافی اچھا جا رہا تھا، لیکن اب اس وسیع پیمانے پر پھیلانے کا منصوبہ تیار ہوا تھا، اور دونوں فریقین ہی ایک دوسرے کے ساتھ 100% مطمئن تھے، اور کام کا آغاز مکمل اعتماد اور دیانتداری سے ہوا تھا۔ بزنس میں الجھ کر مکتوم شاہ پہلے سے زیادہ گم ہو گیا تھا۔ مہینوں اس کی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ وہ کبھی کراچی، کبھی اسلام آباد اور کبھی ملک سے باہر جانے لگا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب بی بی جان
اور پیر سائیں کو دوبارہ سے اس کی شادی کا شوق ہوا تھا۔ انہوں نے پہلی فرصت میں ہی اسے گاؤں بلا لیا تھا۔ وہ کراچی سے بائی ایئر اسلام آباد پہنچا اور اپنے گاؤں کا رخ کیا تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جاتا، گاؤں میں داخل ہوتے ہی بہت سکون کا احساس ہوتا تھا۔ السلام علیکم۔ اس وقت سبھی لاؤنج میں بیٹھے تھے جب وہ اچانک اندر آیا تھا۔ بسم اللہ، میرا بیوی والہانہ لبکی تھی۔ ہائے ہائے، میرا شاہ پتر آیا ہے۔ بیبی جان بھی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ گھٹنوں میں درد جو رہتا تھا اور وہ میرا بیبی سے مل کر ان کے قریب جھک گیا تھا۔ شہزاد نے اسے تیکھی اور تنقیدی نگاہوں سے جانچا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ صحت مند اور اجنبی لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت میں تازگی اور ایک عجیب سا سنہرا پن تھا۔ اس کی پرسنالٹی میں کشش پہلے بھی تھی یا نہیں، مگر اب کی بات شہزاد چونک گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ ایسا سکون اور ٹھہراؤ پہلے بھی تو ہوتا تھا، لیکن اب ایسا کیا ہے کہ وہ یوں الگ نظر آ رہا ہے؟ شاید اس اپنی ذات پہ قرار آ گیا تھا، اسے اپنے ہونے کا مان مل گیا تھا۔ پہلے وہ صرف مکتوم شاہ ہوتا تھا، اب سید زادہ مکتوم شاہ ہو گیا تھا۔ تیرے پیر سائیں نے بلایا ہے تجھے، وہ کہہ رہے تھے اب تیری اور شہزاد کی شادی سے بھی فارغ ہو ہی جانا چاہیے۔ بی بی جان کی بات نہ جانے کہاں سے شروع ہوتی تھی، لیکن اس جملے سے دھماکہ کر گئی تھی۔ شہزاد نے شہزاد سے چونک کر دیکھا، وہ اس سے بھی زیادہ چونک کر مکتوم شاہ نے دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں۔ ارغوان کو بھی شادی کی بڑی جلدی ہے، کہتا ہے شہزاد کے امتحان ہو یا نہیں مجھے شادی کرنی ہی کرنی ہے۔ اور تم جانتے ہو زرینہ بھی اس سال یونیورسٹی سے فارغ ہو جائے گی۔ نیدر چاچی نے بڑے پیار سے مکتوم جاہ کو باور کروا دیا کہ تمہارے لیے زرینہ کو ہی منتخب کیا گیا ہے اور ارغوان کے لیے شہزاد کو۔ بی بی جان ابھی اسے دم تو لینے دے، آتے ہی پریشان کر دیا ہے۔ میرا بی بی اس کے لیے خود جوس لے کر آئی تھی۔ مکتوم شاہ کے کھانے کا خیال وہ خود رکھتی تھی، یہ کام کبھی ملازموں پر نہیں چھوڑا تھا۔ اس میں پریشانی کی کیا بات ہوئی بھلا؟ اس کی شادی کا ذکر کر رہے ہیں، ماشاءاللہ جوڑیاں دونوں ہی پیاری ہوں گی۔ جواب بی بی جان کے بجائے نیدر چاچی نے دیا تھا۔ آخر ان کو بیٹھے بٹھائے دو ہیرے مل رہے تھے، ایک شہزاد کی صورت اور ایک مکتوم شاہ کی صورت میں۔ مگر میرا بی بی کو مکتوم اور زرینہ کے حوالے سے یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تھا۔ وہ مکتوم کی پسند سے اس کی شادی کرنا چاہتی تھی، مگر ابھی تک واضح الفاظ میں اپنی ناپسندگی کا کوئی اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ ابھی مکتوم کی رائے لینا تھی۔ شہزاد ہاتھ میں پکڑا اخبار ٹیبل پر رکھ کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ بھی نظر جھکا چکا تھا۔ مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ وہ زرینہ کے لیے رضامندی دے چکا تھا اور پیر سائنس کے جواب پہ جیسے خوشی سے نازا ہو گئے تھے، مگر میرا بھی صبر سے نہیں رہ سکی تھی۔ یہ کیا ہے؟ جب تم زرینہ کو پسند نہیں کرتے تو پھر؟ تائی امی یہاں بیٹھے ہیں۔ اس نے انہیں کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے بیڈ پر بٹھا دیا اور خود دو زانوں بیٹھ گیا تھا۔ آپ یہاں کے رسم و رواج جانتی ہیں نا، اور یہ بھی جانتی ہیں کہ کوئی لڑکی خاندان سے باہر کی بھی نہیں لائی جا سکتی۔ لیکن بیٹا خاندان میں اور بھی تو لڑکیاں ہیں، زرینہ تمہارے ساتھ نہیں سجے گی، وہ کافی چلاک اور بد دماغ لڑکی ہے، تم اس کی باتیں نہیں جانتے۔ ہاں تائمہ، یہی تو بات ہے کہ میں اس کی باتیں نہیں جانتا، کیونکہ جن کی باتیں ہم جانتے ہیں شادی تو ان سے بھی نہیں کر سکتے۔ میرا بی چپ ہو گئی تھی، وہ ان کے ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے پر رکھ چکا تھا۔ میرے ساتھ کوئی بھی سج جائے گی، چاہے اس حویلی کی کوئی نوکرانی میری دلہن بنا دے، اس نے دلچسپی سے کہا، اور میرا بی اٹھ کر واپس چلی گئی تھی۔ امتحانوں کے بعد منگنی کا ارادہ تھا، کیونکہ ابھی وہ فارغ نہیں تھا۔ ویسے بھی ابھی بھی شہزاد اور زرینہ کے امتحان قریب تھے، اور پھر 5-6 ماہ کے وقفے سے شادیوں کی پلاننگ ہوئی تھی۔ وہ کل آیا تھا اور آج واپس جا رہا تھا، اسے میٹنگ میں شریک ہونا تھا۔ شاہ پتر، شہزاد کو بھی لاہور جانا ہے، ٹھہر جاؤ، اسے بھی ساتھ لے جانا، بیبی جان نے اسے اٹھتے دیکھ کر کہا تھا۔ لیکن مجھے ابھی لاہور نہیں جانا، میں پہلے اسلام آباد جاؤں گا اور پھر لاہور، اس لیے آپ یہ ذمہ داری کسی ڈرائیور کو سونپ دیں۔ اس نے ذرا سا جھک کر ان سے دعا لی تھی۔ پتر، اسے ضروری کام ہے۔ بیبی جان، مجھے اپنے ضروری کام کی فکر ہے، آپ کی شہزاد کے لیے تو ہزاروں ملازم قطار میں کھڑے ہیں، کسی کو بھی حکم کریں گے۔ ویسے بھی حویلی میں اور بھی مرد حضرات رہتے ہیں، یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ وہ کہہ کر نکل گیا تھا اور شہزاد کھول کے رہ گئی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ مکتوم شاہ کو گولی سے اڑا دے۔ ہاں، ہماری بلی ہمیں ہی میاؤ، اس نے تمسخر سے کہا۔ گھٹیا انسان کی سوچ گھٹیا ہی ہوتی ہے، ذلیل کمینہ۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی پیر سائیں کو فون ملانے لگی کہ اسے چھوڑنے کا انتظام کروائے۔ تم نے کسی کے دباؤ میں آ کر تو یہ رشتہ قبول نہیں کیا؟ مومنہ پھپھو نے پہلی فرصت میں اسے کال کیا تھا۔ نہیں پھپھو، مجھ پہ بھلا کون دباؤ ڈالے گا، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ تو پھر ایسا کیوں کیا؟ مومنہ پھپھو کو بھی میرا بی جیسی بے چینی ہو رہی تھی۔ کیا کیا ہے؟ اپنی چچا دار سے شادی کر کے حامی بھری ہے اور بس۔ مکتوم، تم جانتے ہو میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں؟ میں نے ہمیشہ تمہارے لیے شہزاد کو سوچا ہے، اور اس بات کا ذکر میں نے بیرا بھرجائی سے بھی کیا تھا، وہ بھی یہی چاہتی تھی، لیکن وہ اس خوف سے چپ تھی کہ شہزاد کا رویہ کبھی بھی تمہارے ساتھ اچھا نہیں رہا ہے، وہ تم دونوں میں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے تم سے اس کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ مگر تم نے زرینہ کے لیے رضامندی دیکھ کر مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ذہنی ہم آہنگی تو تمہاری زرینہ کے ساتھ بھی نہیں ہے، وہ جب قریب سے ایک دوسرے کو جانو گے تو سب کچھ ہو جائے گا، اور اگر زرینہ سے ہم آہنگی ہو سکتی ہے تو شہزاد سے کیوں نہیں؟ وہ بھی تو۔ پلیز پھوپھو، میں اور شہزاد ندی کے دو کنارے ہیں جو کبھی نہیں مل سکتے، میرے لیے زرینہ ہی بہتر ہے۔
कम अज़ कम इसने मेरे सामने कभी मेरी माँ पे उंगली तो नहीं उठाई ना। इसने इंतहाई दो टोक लहजे में कहकर मोमना पप्पू को खामोश करवा दिया था, लेकिन वो इतनी जल्दी और आसानी से चुप होने वाली नहीं थी। देखो मखदूम, मैं सिर्फ इस बात को सोचती हूँ कि कलाम शाह और ख़याम शाह ज़िंदगी के किसी मुकाम पे तो जुड़ जाएं, एक साथ मिल बैठें, एक दूसरे के हो जाएं। ये क्या हुआ कि हमेशा इन भाइयों को ही एक दूसरे से इख्तलाफ हुआ है, कभी अपनी ज़िंदगी में और कभी औलादों की ज़िंदगी में। मोमना पप्पू का लहजा बेहद खफगी लिए हुए था। मखदूम ने गहरी सांस खींची थी। पप्पू, आप जानती हैं हमारा कसूर कहीं भी नहीं होता। इख्तलाफ का पहलू तो शुरू से पीर साईं की तरफ से आ रहा है। कभी वो गर्म मिजाज हुआ करते थे, अब इनकी औलाद गर्म मिजाज है। और ख़याम शाह कल भी एहसास करने वालों में से था, आज भी इसी सफ़ में खड़े हैं, आकर देख लें। अंदाज बेहद तहम्मुल आमेज़ था। वो जो कह रहा था सच ही तो था। ख़याम शाह मखदूम की सूरत में आज भी अपने मुकाम पर कायम थे। वो जो कुछ हमेशा होता था कलाम शाह की तरफ से ही होता था, चाहे वो खुद होते चाहे शहरजाद। लेकिन मखदूम तुम आई एम सॉरी पप्पू, जो कुछ आप सोच रही हैं वो नहीं हो सकता। शहजाद को और मगान शाह की दुल्हन बनना है और वो इसी की दुल्हन बनेगी। इसने आखिरी दफ़ा बात वाज़ेह करके फ़ोन बंद कर दिया था और फिर सोफे पर ढह सा गया। वो किराए के फ्लैट से अपने बंगले में शिफ्ट हो चुका था। पहले अपना बेडरूम और ड्राइंग रूम सेट करवाया था, फिर किचन वगैरह सेट किए थे। वैसे भी आजकल इसे थकन इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि बाकी घर को सेट करवाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। मुबारक हो मखदूम शाह, चाचा बन गए हो, तो कि ईशा ने सरशारी से इतला पहुंचाई थी। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो, आप पापा बन गए हैं। मखदूम ने ज़रा सा मुस्कुराकर मोबाइल एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल किया और चाबी निकालकर राइट हैंड से कड़ी खोलने लगा। मिठाई लेकर जल्दी पहुंचो, जब तक तुम नहीं आओगे मैं मुंह मीठा नहीं करूंगा। तो कि ईशा ने इतने मान से कहा था कि वो इतनी मसरूफियत होने के बावजूद इनकार नहीं कर सका था। ओके, मैं आ रहा हूँ, इसने खड़े खड़े फैसला किया और गाड़ी निकाल ली, मोबाइल डैशबोर्ड पर डाल दिया। लेकिन अगले 5 मिनट बाद मोबाइल दोबारा बज उठा था। शहरजाद को भी ले आना, इस वक्त किसी को लेने के लिए भेजेंगे तो रात हो जाएगी। उन्होंने बोझ इसके कंधों पर डाला जिसे वो हमेशा जान छुड़ाता और खार खाता था। इसने अब की बार मोबाइल डैशबोर्ड पर बुरी तरह पटका था और वो शहरजाद का कभी भी सामना नहीं करना चाहता था, लेकिन ये लोग हर बार इसे जलील होने के लिए भेज देते थे। अरे शाह साहिब, बहुत दिनों बाद आए हैं, खैरियत थी ना? वार्डन इसे देखकर खुश हुई थी। जी खैरियत थी, आप शहरजाद को इतला कर दें। वो घड़ी देख रहा था। जी अभी करती हूँ। वो पलट गई और बैठने के बजाय यूं ही टहलने लगा। 6-7 मिनट बाद वो यहाँ तशरीफ़ ले आई थी। अस्सलाम वालेकुम, वो खुद ही बोल पड़ा था। मैं हमेशा कहती हूँ मुझे लेने कोई और क्यों नहीं आता। ये सवाल आप अपने भाइयों और बाबा से करें तो बेहतर होगा। वो किसी और को लेने क्यों नहीं भेजते? वो रूखा सा बोला। तुम मुझे ले जाने से इनकार क्यों नहीं करते? वो घबराई थी। आपको ले जाने से इनकार करूँ तो बुरा बनूंगा सबकी नज़रों में। इसने सर तपाई से देखा और नज़र झुका दी। तुम अच्छे कहाँ से हो? जहाँ से आपने नहीं जाना, बदजस्ता जवाब मिल रहे थे। मेरे सामने फ़लसफ़ा मत छाड़ो। आपको क्या पता मोहतरमा शहरजाद, कौन दिल लुटा रहा है और कौन फ़लसफ़ा। चलिए देर हो रही है। वो आगे बढ़ गया था। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। पीछे इसकी आवाज़ सुनकर इसके कदम ठटक गए थे। इसने पलट कर इस्तफ़हामिया नज़रों से इसे देखा। तुम जा सकते हो, इसने इंतहाई बेमरवती से कहा था। आप जानती हैं आपके घर में भतीजा आया है और भतीजा हमारे घर आया है। फ़िक्र मुझे होनी चाहिए कि मुझे जाना है या नहीं। तुम कौन होते हो समझाने वाले? और हाँ, ये गलतफहमी दिल से निकाल दो कि शहरजाद तुम्हें कभी इज्जत बख्श सकती है। वो तिल मिला के कहती अपनी नफरत इसकी सिमत उछाल कर चलती बनी थी और मखदूम शाह न जाने कितने ही लम्हे वहां से हिल नहीं पाया था। वो तो बस शहरजाद की नफरत के जवाब ही ढूंढता रह जाता था। मखदूम, शहरजाद कहाँ है? वो मेरे साथ नहीं आई। इसने तोकीर के सवाल का मुख्तसर जवाब दिया और मिठाई लेकर इसका मुंह मीठा करवाया था। क्यों नहीं आई? पीर साहिब को लाडली की कमी महसूस हो रही थी। सभी मौजूद थे, सिर्फ वो नहीं आई थी। आई डोंट नो, इसने सरसरी सा जवाब दिया था। फिर मीरा बीबी और इनकी गोद में दब के बच्चे की तरह मतवजा हो गया था। जरीना पुत्र, ज़रा फ़ोन दे जाओ, हम खुद पता करते हैं क्यों नहीं आई। उन्होंने जरीना को काम सौंपा जो नज़र बचा के मखदूम शाह के वजीह सरापे को देख रही थी। जी पीर साहब। वो खड़ी हुई और इनका मोबाइल लाकर इनकी सिमत बढ़ा दिया। बेटा आई क्यों नहीं? तहजब में बेपनाह लाड था। आपको मेरे आने या ना आने से क्या मतलब? आपके लिए तो गाड़ी भिजवाना मुश्किल हो जाता है। अरे मखदूम गया तो था। आपका मखदूम। बहरहाल मैं सुबह सुबह तैयार हो जाऊंगी, ड्राइवर भी भेज दीजिएगा। वो काफ़ी गुस्से में थी, मूड भी ऑफ था। और फिर अगली सुबह ड्राइवर इसे लेने गया था। हॉस्टल से ले भी आया था, लेकिन इसे हवेली लेकर नहीं आ सका था और हवेली में भूचाल आ गया था। ड्राइवर माथे पर बने इतने बड़े गोमड़ और जख्म के साथ थर थर काँप रहा था, जबकि तोकीशा और पीर साईं साकत खड़े थे। शहरजाद अगवा हो गई है। निदर चाची ने 2 हाथ मारकर सीना पीटा था। वो शाह हवेली की शान शौकत पे अंधेरा छा गया था। ये कैसे हो सकता है? अरमगान शाह भी हिल के रह गया था और इस सारी क़यामत से बेखबर मखदूम शाह ज़हीर शाह के साथ ज़मीनों की तरफ निकला हुआ था जब सोबान ने एमरजेंसी में कॉल करके इन्हें वापस हवेली बुलाया था, जहाँ ड्राइवर जो इनका सदियों से वफादार चला आ रहा था, इसकी पूरी नस्ल इस हवेली की खिदमत में गुजर गई थी, बेतहाशा रोते और गिड़गिड़ाते हुए सफाइयाँ दे रहा था। क्या हुआ है पीर साईं?
مردان خانے میں داخل ہوتے ہی اسے ماحول کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا۔ شہزاد بی بی کی ایک سہیلی بھی تھی، اسے اسلام آباد آنا تھا لیکن گاڑی نہیں تھی، اسی لیے بی بی نے اسے بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ اس کا بیگ بھی رکھوا لیا، وہ بھی ساتھ ہی اغوا ہو گئی ہے۔ شاہ سائیں میرے یقین کریں۔ شہزاد اغوا؟ مکتوم کے سر پر دھماکہ ہوا تھا، اور اس سے پہلے کوئی اس دھماکے کے زیر اثر رہتا پیر سائیں کو صوفے پر گرتے دیکھا اور اصحاب مزید جنجلا اٹھے تھے۔ بابا سائیں! تو پیر فوراً لپکا، لیکن تب تک مکتوم ان کو سنبھال چکا تھا۔ وہ ہوش کھو چکے تھے اور نبض ڈوب رہی تھی۔ اور پھر چوتھے روز ان کو ایک بلینک کال موصول ہوئی۔ رفتہ رفتہ ان کالز کا سلسلہ بڑھ گیا اور اگلے 2 روز بعد ان کالز کا مقصد ظاہر ہوا تھا۔ 2 کروڑ تاوان۔ تو کیشا اس ایک جملے کو سن کر پتھرا گئے تھے۔ تو کیا یہ اغوا تاوان کے لیے ہوا تھا؟ تاوان لینے والے کون تھے؟ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ کس کو پتا تھا کہ اونچی فیملی سے تعلق رکھتی ہے اور اتنا تاوان مل سکتا ہے؟ کس نے روپے کی خاطر ان کی عزت دھجیوں میں اڑا ڈالی تھی؟ اگلے 6 روز تک ایسی کوئی کال موصول نہیں ہوئی، جبکہ پوری حویلی اس کال کا انتظار کر رہی تھی اور تاوان دینے کے لیے تیار تھی۔ آج شہزاد کو اغوا ہوئے 1 ہفتہ اور 5 دن ہو چکے تھے اور پیر سائی ابھی تک ہاسپٹل میں تھے۔ مکتوم شاہ ارمغان اور طلال کو ساتھ لے کر شہزاد کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ وہ لڑکی جو شہزاد کے ساتھ اغوا ہوئی تھی وہ اسلام آباد کی رہنے والی تھی اور شہزاد کی کلاس فیلو تھی۔ رفتہ رفتہ معلومات اکٹھی کرتے کرتے وہ وہاں پہنچ گئے جہاں جا کر جھٹکا سا لگا تھا۔ بیٹھیے شاہ جی، وہ عورت بڑے شاہانہ انداز سے مخاطب ہوئی تھی۔ پچھلے دنوں آپ کی کوئی شاگرد اغوا ہوئی ہے؟ جی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، اس عورت نے اطمینان سے کہا۔ طلال اور ارمغان حیرت زدہ رہ گئے تھے، جبکہ مکتوم بے تاثر رہا۔ آپ نے اس کی خیر خبر لی؟ خیر خبر لینا آسان نہیں ہے۔ واٹ ڈو یو مین؟ شاہ جی اکیلی عورت ہوں، اپنا مکان کرائے پر چڑھا رکھا ہے۔ لڑکیاں کمرے استعمال کرتی ہیں تو کرایہ دیتی ہیں، جب جی چاہتا ہے آ جاتی ہیں، جب جی چاہا چلی جاتی ہیں۔ اپنا انسٹیٹیوٹ ہے جس کی وجہ سے اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ دوسروں پر نظر رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اور نہ ہی میرا اتنا بینک بیلنس ہے کہ اپنے کسی شاگرد کے اغوا کا تاوان بھر سکوں۔ نہ لاکھ، نہ 2 لاکھ، اکٹھا 1 کروڑ، بھلا میں کہاں سے دے سکتی ہوں؟ لیکن آپ پولیس کو اطلاع تو دے سکتی ہیں نا، آپ کی تو کافی جان پہچان ہوں گی۔ مکتوم ذرا سی بات میں ہی اپنا نشتر چھوڑ چکا تھا۔ ضرور دے سکتی ہوں، لیکن جو فون کالز مجھے موصول ہوئی ہیں ان میں یہی دھمکی دی گئی ہے کہ اس معاملے میں پولیس کو انوالو نہ کیا جائے، ورنہ دونوں لڑکیوں کی عزت کو اور جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور پولیس کے پہنچنے تک وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ مکتوم کی نگاہیں اور لہجہ محسوس کر کے بھی نظر انداز کر رہی تھی۔ گویا آپ اس لڑکی کو اس مصیبت میں تنہا چھوڑ چکی ہیں، اور کر بھی کیا سکتی ہوں سوائے دعاؤں کے؟ لہجہ مصنوعی افسردگی کا غماز تھا۔ لیکن ہمیں آپ کی کچھ مدد چاہیے۔ جی کہیے۔ وہ عورت فوراً متوجہ ہوئی۔ اب کی بار آپ کو کال موصول ہو تو آپ کہہ دیجیے گا کہ ہم تاوان دینے کے لیے تیار ہیں۔ جگہ بتا دیں، رقم پہنچ جائے گی، ہم دونوں لڑکیوں کو چھڑا لیں گے، چاہے 3 کروڑ دینا پڑے۔ مکتوم مطلب کی بات پر آ گیا تھا، پھر اور بھی کافی کچھ طے کیا اور وہاں سے مطمئن ہو کر باہر آیا تھا۔ یہ عورت ہماری کیا مدد کر سکتی ہے؟ یہ تو چند ہزار کے لیے کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ ارمغان کو گاڑی میں بیٹھتے ہی بولنے کا خیال آیا تھا۔ ہمارے پوائنٹ کی بات تو تم نے خود ہی کہہ دی۔ چند ہزار کے لیے جو عورت کچھ بھی کر سکتی ہے، 1,00,000 2 لاکھ کے لیے تو کسی کے اغوا میں بھی شریک ہو سکتی ہے۔ یعنی؟ طلال کو جھٹکا لگا۔ ہاں، شہزاد کے اغوا میں اسی عورت اور اسی لڑکی کا بھی ہاتھ ہے، اور شہزاد انہی کے شکنجے میں ہے۔ البتہ اس عورت کی کچھ اور لوگ بھی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ یہ اکیلی اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی، کیونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ ان سے چھپا ہوا تو نہیں ہے۔ تو پھر ہم اسے ادھر ہی دھر لیتے ہیں، دیر کرنے کا کیا فائدہ؟ ارمغان کو طیش آ گیا تھا۔ نہیں، اس طرح وہ شہزاد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں ذرا صبر اور دھیان سے کام لینا ہوگا، اور ہاں، آج کے بعد اس عورت پہ مکمل پہرا ہوگا، پھر انتہائی خفیہ۔ اس کی تمام نقل و حرکت پر کڑی نگاہ رکھنی ہوگی، اس کی تمام فون کالز ریکارڈ کرنی پڑیں گی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں اپنا اثر و رسوخ آزمانا ہوگا۔ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ کہتے ہوئے اس کا لہجہ بہت دھیما ہو گیا تھا اور سوچ بھٹک کر بہت آگے چلی گئی تھی، جہاں سے دنیا کا قہر شروع ہوتا تھا۔ اور سچ مچ دنیا کا قہر شروع ہونے کا مقام بھی آ گیا تھا، خاص طور پر شہزاد کے لیے۔ مکتوم کے تمام شک و شبہات سچ ثابت ہوئے تھے۔ وہ عورت ان کی آمد سے چوکنا ہو گئی تھی، مگر تب تک وہ سارے انتظامات کروا چکا تھا۔ وہ عورت فوکس ہو چکی تھی، اور محض 3 دن بعد پولیس ریڈ میں شہزاد کو بازیاب کروا دیا تھا۔ جس لمحے وہ پولیس آفیسرز کے ہمراہ رات کے 3 بجے تاریخ سے کمرے میں داخل ہوا تو نکاحت سے نڈھال شہزاد چیخ اٹھی تھی۔ مکتوم شاہ! وہ تیورا کر زمین پر گرنے والی تھی جب مکتوم نے مضبوطی سے اسے جکڑ لیا تھا۔ پولیس آفیسرز جان چکے تھے کہ ان کو ان کا گوہر مقصود مل چکا ہے، تو سر جھکا کر باہر چلے گئے، کیونکہ وہ توقیر شاہ کے دوست تھے اور ایک سید زادی کی عزت کی قدر اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کی نظر پہلے بھی جھکی ہوئی تھی، ابھی بھی جھکی ہی رہی تھی۔ مکتوم نے اپنی باہوں میں جھولتی شہزاد کو بے بسی سے دیکھا تھا، جو آج دیوانہ وارث کو دیکھ کر پیاسوں کی طرح لپکی تھی، کیونکہ مکتوم کی صورت میں اسے کوئی تو اپنا نظر آیا تھا۔ وہ اپنی چادر کندھوں سے اتار کر اس کے گرد پھیلا چکا تھا، اور جب وہ اسے اٹھا کر اپنی گاڑی تک لایا
تو توقیر شاہ، ارمغان شاہ، طلال، سبحان اور فیروز چچا اپنی اپنی گاڑیوں سے تیر کی مانند نکلے تھے۔ اسے لے کر ہاسپٹل جانا ہوگا توقیر لالا، آپ باقی معاملات سنبھال لیں۔ وہ ایس پی ظفر اللہ کی سمت اشارہ کر کے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ ظہیر شاہ پہلے ہی گاڑی میں موجود تھے۔ یہ معاملہ اخبارات کی ضد سے بچانے کے لیے انہیں ایس پی ظفر اللہ کی ذاتی مدد لینا پڑی تھی۔ مکتوم شاہ معاملے کو خاموشی سے سلجھانا چاہتا تھا، جبکہ باقی سب لڑکے عورتوں کی اس گروہ کو گولیوں سے بھون ڈالنے کے در پہ تھے۔ اپنی عزت سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں تھا، لیکن مکتوم کو پتا تھا کہ اگر قتل و غارت مچی تو یہ معاملہ بہت دور تک چلا جائے گا، اور ہو سکتا تھا کہ ہاتھ کچھ بھی نہ آتا۔ اس لیے پولیس کی مدد ہی بہتر تھی۔ یوں کئی عورتیں گرفتار بھی ہوئی تھیں، تو اور لڑکیاں بھی بازیاب ہو گئی جو شہرزاد کی طرح ہی اغوا ہوئی تھی۔ وہ بھی کافی اچھی فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک لڑکی لاہور کی رہنے والی تھی اور ایک اسلام آباد کی رہائشی تھی۔ وہ بھی اغوا برائے تاوان میں قید کی گئی تھی، اور ان کے گھر والوں سے بھی 2-3 کروڑ تاوان مانگا گیا تھا۔ کوئی پھول چنتا ہے کس طرح، کوئی دھول ہوتا ہے کس طرح، یہ وقت وقت کی بات ہے، تجھے زندگی بتائے گی۔ اماں سائیں، میں آج بھی پہلے کی جیسی ہی شہرزاد ہوں، میرا دامن بالکل صاف۔ وہ بات کرتے کرتے ہکلانے لگی تھی۔ حلق میں گولا سا اٹک گیا تھا۔ اتنے دنوں کی بے سکون آنکھیں درد کی اذیت پر چھلک پڑی تھیں۔ گویا زندگی اس مقام پر لے آئی تھی، اپنے دامن کی پاکیزگی کے لیے صفائیاں دینے کی نوبت آ گئی تھی۔ وہ آج ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آئی تھی۔ تمام مردوں کی نظر جھکی ہوئی تھی اور تمام عورتوں کا رویہ بیگانہ سا نظر آیا تھا۔ صرف ماں اور بی بی جان ایسی ہستی تھی جو اسے سینے میں بھینچ کر روئی تھی اور اس کی حالت میں تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رونق، تازگی اور تمکنت نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ آنکھوں کے گرد متواتر بے خوابی کی وجہ سے ہلکے بن گئے تھے، ہونٹ خشک اور بال الجھے ہوئے تھے۔ اس کے گرد مکتوم شاہ کی براؤن رنگ کی گرم چادر لپٹی ہوئی تھی۔ اماں سائیں، آپ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ اس نے روتے ہوئے ان کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میں کیا بولوں، پرسوں پنچایت بیٹھے گی، وہ تیری قسمت کا فیصلہ جرگہ کرے گا۔ بی بی جان کی سسکیاں بھی نکل رہی تھیں اور وہ دم بخود رہ گئی۔ پنچایت؟ لیکن کیوں اماں سائیں؟ میرا تن من آج بھی میلا نہیں ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، کیا آپ کو نظر؟ اس کی ہچکیاں بن گئی تھی اور میرا بی بی دوپٹے میں منہ چھپاتی روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ بی بی جان، کیا آپ کو بھی میرا اعتبار نہیں؟ کیا آپ کو بھی پتہ نہیں کہ میں بے داغ ہوں؟ ان لوگوں نے صرف تاوان کی خاطر اغوا کیا تھا۔ آپ لوگ ان لڑکیوں سے پوچھ لیں جو میرے ساتھ۔ بی بی جان، اللہ کے لیے مجھے بچا لیجیے۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی اور اس کو سینے میں چھپا کر وہ بھی چپ نہیں رہ سکی تھی، اور نہ جانے کیا سوچ کر انہوں نے ارمغان اور اس کے ماں باپ کو کمرے میں بلا لیا تھا۔ تم لوگ حیران ہو گئے کہ میں نے کیوں بلایا ہے؟ وہ ارمغان اور بہروز شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ دراصل میں چاہتی ہوں کہ ارمغان شہرزاد سے نکاح کر لے، آج اور ابھی۔ انہوں نے جتنی آہستگی سے کہا تھا، ندر چاچی اتنے ہی زور سے اچھل پڑی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ لہجہ بے حد تک قمیض تھا، بالکل ایسا جیسے شہرزاد مکتوم کے ساتھ رکھتی تھی، اور یہ سب کچھ ندر چاچی کے ہی مرہون منت تھا۔ وہ شہرزاد کے دل میں اس کے لیے نفرت ڈال کر اسے مکتوم کا دشمن بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور وہ آج تک اس کی دشمن ہی بنی رہی تھی۔ پنچایت سے پہلے سب کچھ ہو سکتا ہے، ویسے بھی تو یہ تمہاری ہونے والی بہو ہے۔ ہونے والی بہو تھی، بی بی جان ہوئی نہیں ہے، اور ویسے ارمغان ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی آپ پنچایت کا تو انتظار کر لیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ندر چاچی نے بڑی چالاکی سے ارمغان کو بچا لیا تھا۔ تم کیا کہتے ہو؟ بی بی جان نے سر جھکا کر بیٹھے ارمغان کو دیکھا تھا۔ بی بی جان، میں آج کل بہت ڈسٹرب ہوں، کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور اگر شہرزاد کا نکاح ہو بھی جاتا ہے تو ممکن ہے کہ جرگہ ایسے قبیلے سے ہی نکال دے، اور میرا خیال ہے اپنے قبیلے اور علاقے سے جلا وطن ہونا کسی کے لیے بھی آسان نہیں۔ پلیز آپ اس بات کو رہنے دیں۔ وہ کہہ کر چلا گیا تھا اور بی بی جان خاموش سی بیٹھی رہ گئی۔ شہرزاد کی قربانی کا دن سر پر کھڑا تھا۔ پھر پنچایت پہ بیٹھی اور فیصلہ بھی سنا دیا گیا، جسے سن کر پیر سائی مزید ڈھہ گئے تھے اور شہرزاد گمسم ہو گئی تھی۔ قاری کر دیا جائے یا پھر قرآن سے نکاح کر کے ایک کمرے میں عمر بھر کے لیے نظر بند کر دیا جائے، اور تیسرا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ ایک ایسی لڑکی جو 18 دن غیر مردوں کے شکنجے میں اور گھر سے باہر رہی تھی، اس کے لیے اس قبیلے میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ ہاں، قرآن سے نکاح کرنے کے بعد اسے ایک الگ تھلگ کمرہ مل سکتا تھا، جس میں رہ کر اسے ساری دنیا، سارے اپنوں سے کٹ جانا تھا، ان اپنوں سے جو اندر ہی اندر اسے کاٹ رہے تھے۔ زرینہ کے کہنے کے مطابق اسے قاری کر دینا بہتر تھا، کیونکہ اس کے خیال میں شہرزاد جیسی خود سر لڑکی کے لیے ذرا سی بھی رعایت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کہ فیروز شاہ اور بہروز شاہ کا خیال تھا کہ اس کا قرآن سے نکاح کر دیا جائے، یوں اس کی زندگی تو بچ سکتی تھی نا۔ لیکن ندر چاچی اور چھوٹی چاچی کا کہنا تھا کہ ایسی ناپاکی کی پوٹلی کو گھر میں رکھنے کا کیا فائدہ، جانے وہ کب تک زندہ رہتی ہے، اور ان کی آنے والی نسل خواہ خواہ اس کے بارے میں سوال جواب کرتی رہتی، سو اسے قاری کر کے گھر کو پاک کر دینا چاہیے تھا۔ تو پیر صاحب اپنے کمرے میں قید تھے، پیر سائی الگ بت بنے بیٹھے تھے، میرا بی بی رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی، اور شہرزاد، وہ تو پتھر کی مورت بن چکی تھی۔ اسے پتا تھا کہ جو کچھ پنچایت نے کہہ دیا وہی کچھ ہوگا، لیکن اس کے باوجود پتھرائے ہوئے جامت سے دل و دماغ میں ایک موہم سی امید ابھی بھی باقی تھی کہ اس کا کوئی بھی بہت اپنا اسے ضرور بچا لے گا۔
اس کے بابا اور بھائیوں بے موت نہیں مرنے دیں گے۔ وہ اپنی لاڈلی کے لیے ڈھال بن جائیں گے، لیکن کوئی بھی کچھ نہیں کر سکا تھا۔ قبیلے والوں سے اور پنچایت کے فیصلے سے انحراف کرنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ اس کی مثال شمشاد خان اور خیام شاہ موجود تھے۔ وہ شمشاد خان جو اپنی جان سے عزیز بیٹی دشمنوں کو سونپنے سے انکاری ہو گیا تھا، جو پنچایت کے ہر فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اپنی بیٹی کی خاطر اپنی جان ہار گیا تھا، اور دوسری طرف خیام شاہ تھے جو کلام شاہ کو بے رحم فیصلے سے باز رکھنے کے لیے کتنے دن ان کو سمجھاتا رہا، مگر وہ نہیں سمجھے تھے اور الٹا خیام شاہ کی زندگی ہار گئے تھے۔ آج جب وہ اپنی بیٹی پر وہ بے رحم لمحہ آیا تھا تو وہ کیسے ڈھال بن سکتے تھے؟ کیونکہ ان اصولوں کی پرورش انہوں نے خود ہی تو کی تھی، خود ہی تو پروان چڑھایا تھا ان فرسودہ فیصلوں کو۔ اب وہ اپنی بیٹی کو کیوں کر بچا سکتے تھے؟ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے زخموں پر نمک پاشی کرنا تھی، لیکن نہ جانے کیوں سب اپنوں کا رویہ اتنا بیگانہ اور بے رحم دیکھ کر وہ خاموش سے ہو گئے تھے۔ خاص طور پر ارمغان کی طرف سے دکھ تھا۔ کہاں چلے گئے ہو ہمیں چھوڑ کے؟ دیکھو میری شہرزاد پر کیا بیت رہی ہے۔ مکتوم نے فون کیا تو میرا بی بی اس کی آواز سنتے ہی رو پڑی تھی، اور وہ چند ثانیے کچھ بول ہی نہیں پایا۔ پھر گہری سانس کھینچی اور انہیں دلاسا دینا چاہا۔ تائی ماں، یہ سب گھڑے ہم نے خود ہی تو کھوتے ہیں، اب ہمیں رونے دھونے اور واویلا کرنے سے کیا حاصل؟ پلیز آپ اپنے آپ کو سنبھالیں اور شہرزاد کو بھی سمجھائیں، شاید کوئی حل نکل آئے۔ کیا حل نکلے گا؟ اب کیا حل باقی ہے؟ کل اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ میرا بی بی شدت غم سے پھٹ پڑی تھی اور مکتوم شاہ چونک گیا تھا۔ بتاؤ مجھے کیا حل نکلے گا؟ وہ رو رہی تھی اور اس نے کچھ بھی کہے بنا فون رکھ دیا۔ وہ اس روز شہزاد کو ہاسپٹل سے حویلی چھوڑ کر لاہور چلا آیا تھا۔ اس نے نیا بزنس شروع کیا تھا، اس لیے کام کو توجہ اور وقت چاہیے تھا، لیکن اب اس کے پیچھے کیا کیا ہو رہا تھا اسے اندازہ تو تھا، لیکن وہ مکمل یقین نہیں تھا کہ یہ کچھ بھی ہو رہا ہے۔ اور پیر صاحب پنچایت کا فیصلہ مان چکے ہیں۔ موبائل آف کر کے وہ اپنے آفس روم سے نکل آیا تھا۔ تائی ماں، میرا بی بی سجدے میں گری دعا مانگ رہی تھی جب بھاری قدموں کی چاپ اور گھمبیر آواز ابھری تھی۔ شہرزاد میرا بی بی کے بیڈ پر گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ مکتوم کی آواز پر ہلکی سی جنبش ہوئی، پھر بھی چہرہ اونچا نہیں کیا تھا۔ البتہ میرا بی بی لپک کے اس کے قریب آئی اور اس کے سینے سے لگ کے یوں روئی جیسے اپنا بیٹا ابھی نظر آیا ہو۔ تائی ماں بس کریں، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے تائی ماں کو بازو کے گھیرے میں لے کر تسلی دی، اور شہرزاد نے اس کی بیکار سی اور بے معنی سی تسلی پر یکدم سر اٹھا کے انتہائی شکستگی سے دیکھا تھا۔ نیچے مردان خانے میں سب مرد حضرات جمع ہو چکے تھے۔ قاضی صاحب کو لینے کے لیے گاڑی جا چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی موت کا بلاوا آنے والا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دوبارہ گھٹنوں میں منہ چھپا کے بیٹھ گئی تھی۔ پھر سچ مچ 15-20 منٹ بعد اس کو بلانے کے لیے ملازمہ آ گئی تھی۔ مکتوم شاہ بی بی جان سے ملنے گیا ہوا تھا، اور شہرزاد اپنوں کی اپنائیت اور ہمت کا امید کا دامن چھوڑتی ہارے ہوئے قدموں سے باہر نکل آئی تھی۔ اسے آج بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنے دنوں سے مکتوم شاہ کی گرم چادر ہی استعمال کر رہی تھی۔ اسی چادر کو لپیٹ کر وہ باہر نکل گئی تھی۔ آج کے بعد اسے کسی سے نہیں ملنا تھا کہ آنسو خود بخود خشک ہو چکے تھے۔ وہ سرد و سپاٹ ہو چکی تھی۔ میرا بی بی سے جاتے دیکھ کر ساکت بیٹھی رہ گئی تھی۔ سیڑھیاں اتر کر راہداری میں داخل ہوتے ہی اس کا سامنا مکتوم شاہ سے ہوا تھا۔ وہ بی بی جان کے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ اسے بھی وہیں جانا تھا جہاں شہرزاد جا رہی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے اس کے قریب آ کر ٹھہر گیا، پھر سر جھکا کر آگے بڑھ گیا، اور نہ جانے کیوں شہرزاد کو اس کا یوں پل بھر کا ٹھہرنا اور سر جھکا کر چلے جانا بے چین کر گیا تھا۔ اس کی رگوں پہ میں رنج و غم کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی، اسے روکنا چاہتی تھی، لیکن وہ راہداری عبور کر گیا۔ شہرزاد کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہا تھا، پھر ارادہ بدل گیا اور چلا گیا تھا۔ وہ پہلی بار مکتوم سے بات کرنے کی خواہش محسوس کر رہی تھی، مگر وقت نہیں تھا، حالات نہیں تھے۔ وہ یوں ہی مردہ قدموں سے اپنے لیے تیار شدہ کمین گاہ میں داخل ہو گئی تھی۔ اس کے ہمراہ ایک ملازمت بھی تھی۔ وہاں حویلی کے سب افراد موجود تھے سوائے عورتوں کے۔ نکاح شروع کیجیے، بڑے چچا بہروز شاہ نے پہل کی تھی۔ پیر صاحب اجازت ہے؟ قاضی صاحب نے پیر صاحب سے اجازت طلب کی۔ وہ کچھ نہ بولے تھے۔ لالا صاحب دیر ہو جائے گی، باہر موسم بہت خراب ہے، قاضی صاحب کو گھر بھی چھوڑنا ہے۔ فیروز شاہ بھی بول پڑے تھے، لیکن پیر صاحب کیسے اتنی جلدی اپنا کلیجہ نوچ کر زندان میں پھینک دیتے؟ کچھ ہمت تو مجتمع کرنی تھی۔ چچا صاحب، شہرزاد کی شادی کسی اور سے نہیں ہو سکتی؟ کیا کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ ابھی عشاء بہن کے لیے روحانسا ہو رہا تھا۔ جو لڑکی اتنے دن اور اتنی راتیں گھر سے باہر رہے، وہ کسی سید زادے کی زوجت میں نہیں جا سکتی، اور ویسے بھی کون پنچایت کے فیصلے کو ٹھکرا سکتا ہے اور اس سے شادی کر سکتا ہے؟ یہ لڑکی ہمارے خاندان سے باہر ہو چکی ہے۔ ایسے حالات میں کوئی اپنا قبول نہیں کرتا، غیر تو پھر غیر ہوتے ہیں، آخر عزت اور بے عزتی کا معاملہ ہوتا ہے۔ مہروز صاحب کا لہجہ کھردرا تھا۔ ابھی شاہ نے ارمغان کو دیکھا، وہ نظر پھیر گیا۔ میں کروں گا اس سے شادی۔ مکتوم شاہ کی آواز اتنی بہت سی آوازوں کو یکدم ساکت کر گئی تھی۔ سب نے حیرانی سے اس کی سمت دیکھا تھا، لیکن وہ اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آیا تھا کہ اتنے چاہنے والوں میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا سوائے مکتوم شاہ کے۔ اس مکتوم شاہ کے جس کا بقول شہرزاد کے اپنا کوئی نام و نشان، اپنا کوئی شناخت ہی نہیں تھی، جس کا کوئی حسب نسب نہیں تھا،
آج وہی مکتوم شاہ اس کی چادر سے اپنی عزت اور اپنی غیرت کا پلو باندھنے کو تیار کھڑا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم بھی تو شاہوں میں سے ہو، تم بھی تو اسی خون اسی نسل کا حصہ ہو، تمہاری شادی اس سے کیسے ہو سکتی ہے؟ مکتوم شاہ کے فیصلے پہ سب سے پہلے چچا فیروز شاہ کو اختلاف ہوا تھا۔ میں شاہوں میں سے ہوں یا نہیں یہ میں نہیں جانتا، البتہ انسانوں میں سے ضرور ہوں، اور اس بات کا پکا یقین ہے، اسی لیے انسانیت کے خلاف میں کوئی کام نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی شادی مجھ سے ہوگی ابھی اور اسی وقت۔ پیر صاحب اجازت دیجیے، قاضی صاحب نکاح شروع کریں۔ وہ آگے بڑھ کے صوفے پہ بیٹھ گیا تھا اور بڑی سی چادر میں لپٹی وہ دھواں دھواں ہو گئی تھی۔ اس کا وجود پہلے ہی خاک کا ڈھیر بنا ہوا تھا، اب اس کی ذات بھی دھجیوں میں بکھر گئی تھی۔ اس کے غرور کے پر فچے اڑ گئے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ شخص اس پہ کرم کرے گا جس پہ وہ ہمیشہ ستم کرتی آئی تھی۔ اس کے باوجود مکتوم شاہ اس بھری محفل میں اس کے سامنے دیوار کے مانند ڈٹ گیا تھا۔ اس کا نکاح قرآن سے ہوگا، تم مداخلت مت کرو۔ اب کی بار بڑے چچا نے لب کشائی کی تھی۔ اس کا نکاح مجھ سے ہوگا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور اس فیصلے سے آپ لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ مکتوم کا لہجہ بے لچک تھا، وہ اپنے مقام پر اپنے فیصلے پر ڈٹ چکا تھا، اور پیر صاحب بے جان سے بیٹھے اپنی رسوا عزت اور زندہ بیٹی کی لاش پہ کھڑے رشتے داروں کو دیکھ رہے تھے جن کو کسی کا احساس نہیں تھا، بس وہ تو مٹھیاں بھر بھر مٹی ڈالنے کو تیار تھے۔ اب اس مٹی تلے ان کی عزت دب جاتی یا لاڈلی بیٹی، ان لوگوں کو بھلا کیا فرق پڑتا تھا؟ ان لوگوں کی اس بے حسی اور اپنی اس بے بسی پر وہ چپ بیٹھے تھے، بالکل چپ، یوں جیسے یہاں ان کی نہیں کسی اور کی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ تم جانتے ہو یہ فیصلہ پنچایت نے کیا ہے، یا تو اس لڑکی کو قاری کر دیا جائے گا یا پھر قرآن سے نکاح کر دیا جائے گا، اور نکاح کے بعد یہ صرف ایک کمرے میں رہے گی جہاں سے کبھی باہر نکلنے کا سوچنا بھی اس پہ حرام ہوگا۔ چچا فیروز شاہ نے اس کو پنچایت کے اس فیصلے سے آگاہ کیا جس سے وہ پہلے ہی باخبر تھا۔ تو پھر آپ اسے قاری کر دیجیے، وہ انتہائی سکون سے بولا تھا۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کے خیال میں اسے قاری نہ کر کے آپ اس کے ساتھ رعایت کر رہے ہیں اور اس کا نکاح قرآن سے کر کے اسے زندگی بخش رہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ دونوں صورتوں میں آپ اپنے ہاتھوں سے اس کی زندگی ختم کر رہے ہیں۔ قرآن سے نکاح کرنے اور ایک کمرے میں قید کر دینے کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ درست ہے؟ آپ اس کے ساتھ نرمی برت رہے ہیں؟ ہاں چچا سائیں، اس کمرے کی قید سے بہتر قبر اور اس کی نکاح سے بہتر موت ہے۔ جو زندگی آپ بخش رہے ہیں وہ زندگی نہیں، عذاب زندگی ہے۔ آپ ایک لاش کمرے میں بند کر دینا چاہتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں اس لاش کو قبر میں دفن کر دیں۔ وہ یکدم غصے سے بپھر گیا تھا۔ وہ بچپن سے اس خاندان اور اس علاقے قبیلوں کی عجیب اور سنگ دلانہ اصول دیکھتا آ رہا تھا، لیکن آج تک بس نہیں چل سکا تھا کہ کسی بے رحم رسم و رواج سے روک لیتا۔ لیکن آج جب موقع مل ہی گیا تھا وہ تو چپ نہیں رہ سکتا تھا، اور نہ ہی یہ پیچھے ہٹنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ باتیں ہم بھی جانتے ہیں، یہ ہماری بیٹی ہے، دشمن نہیں ہے، مگر بات اصولوں کی ہے۔ فیصلہ پنچایت نے کیا ہے، اس کا نکاح قرآن سے ہوگا، اور اگر میں آپ کی پنچایت کے فیصلے کو نہ مانوں تو… مکتوم شاہ سب سے ٹکر لینے پر تلا ہوا تھا۔ تو تمہیں یہ گھر، یہ گاؤں، یہ قبیلہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا۔ ہمارے فیصلوں اور اصولوں سے بغاوت کر کے تم یہاں نہیں رہ سکتے، اور نہ ہی اس لڑکے سے شادی کر کے تمہیں یہاں رہنے دیا جائے گا۔ یہ ہمارا ہی نہیں، پنچایت کا بھی فیصلہ ہوگا۔ میرے خلاف آپ کو اور پنچایت کا جو بھی فیصلہ ہوا مجھے قبول ہوگا، اس نے بے حد سرد آواز سے کہا۔ وہاں موجود تمام افراد کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ انہیں مکتوم شاہ سے اس انتہائی اقدام کی امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ اتنے سنگین فیصلے کو سن کر وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے گا، لیکن اس کے برعکس وہ اپنے ارادوں پر قائم تھا۔ اگر آپ نے اس نکاح میں رضامندی نہ بھی دی تب بھی میں یہ نکاح ضرور کروں گا۔ آپ کے اصولوں کو میں کسی کی زندگی سے نہیں کھیلنے دوں گا۔ اس کے انداز میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا۔ سوچ لو مکتوم شاہ، سب رشتوں سے کٹ جاؤ گے۔ بڑے چچا نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ چچا سائیں، یہ بھی تو رشتوں سے کٹ جائے گی، آپ کو میرا خیال ہے، اس کا کیوں نہیں؟ کیا میں مرد ہوں اس لیے؟ نہیں چچا سائیں، یہ سب میرے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ پیر سائیں، آپ کیوں چپ ہیں؟ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ اگر یہ سب آپ کی نظروں میں قصوروار ہے تو اسے قتل کر دیجیے، قاری کر ڈالیے، لیکن یوں قرآن سے نکاح کرنا کس حدیث میں لکھا ہے؟ یہ لیجیے قرآن پاک، پڑھیے۔ اگر اس میں کسی عورت کا نکاح قرآن سے طے پانا لکھا ہے تو میں آپ کو نہیں روکوں گا، کر دیجیے گا نکاح، لیکن اس سے پہلے مجھے اس فرسودہ اور ظالمانہ فیصلے کا کوئی ٹھوس وجود اور ثبوت دیجیے۔ یہ قاضی صاحب بیٹھے ہیں، یہ مجھے اس بات کے لیے قائل کر لیں تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ بتائیے قاضی صاحب، اسلام میں یہ سب جائز ہے؟ اگر ہے تو کون سی حدیث میں لکھا ہے، بتائیے مجھے۔ وہ بولنے پہ آیا تو ایک ہی وقت میں سوالات کی بچھاڑ کرتا چلا گیا۔ معاملہ خاصا گرم ہو گیا تھا۔ مکتوم شاہ ان سب کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا تھا۔ وہ کسی بھی فیصلے، کسی بھی بات اور کسی بھی حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یوں بات خاصی پھیل گئی تھی۔ حویلی کے زنان خانے میں بیٹھی عورتوں کو پتہ چلا تو حیران رہ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی قبیلے سے بغاوت کر رہا تھا، اور بی بی جان کے ساتھ میرا بی بی بھی تھک سے رہ گئی تھی، کیونکہ یہ سب سے قطع تعلقی کرنے کا فیصلہ تھا۔ اور دوسری طرف زرینہ تھی، جس کو یہ خبر سنتے ہی آگ لگ گئی تھی۔ وہ پہلے ہی شہرزاد سے نفرت کرتی تھی، اب مکتوم شاہ کو اس کے حق میں دیکھ کر کیسے برداشت کر لیتی؟
ویسے بھی اب وہ مکتوم پر اس کا حق تھا۔ اسی حق کی خاطر بہروز شاہ اور مغان شاہ بول پڑے تھے۔ انہوں نے قاضی صاحب کو روک دیا تھا۔ تم زرینہ سے منسوب ہو، اس لیے تم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کی بات پر مکتوم نے پلٹ کر کاٹ تار نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ جس حد تک میں زرینہ سے منسوب تھا، اس حد تک تم بھی تو شہرزاد سے منسوب ہو چکے تھے، اور جب تم اپنی منگ چھوڑ سکتے ہو تو میں کیوں نہیں؟ اس کے تمام دلائل ٹھوس تھے۔ دوسری بات کہنے کا کسی میں حوصلہ نہیں ہوا تھا۔ آج وہ پہلے والا مکتوم شاہ سے یکساں مختلف مکتوم شاہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے آج تک اس حویلی کے کسی معاملات میں مداخلت نہیں کی تھی، لیکن آج جب یہ کر ہی بیٹھا تھا تو ہارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ندرت چاچی اور زرینہ نے کافی واویلا کیا، لیکن جو ہونا تھا اسے کون ٹال سکتا تھا؟ اس نے سب کے سامنے بے خوفی سے اپنی ثابت قدمی دکھائی اور شہرزاد کو اپنی عزت بنا لیا تھا، اور پھر 5 منٹ بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گیا تھا۔ شہرزاد کسی روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی تھی۔ تائی ماں، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ وہ شہرزاد کے ساتھ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور میرا بی بی نے محبت سے اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ جہاں بیٹی کی زندگی بچ جانے کی خوشی تھی، وہاں مکتوم کا سب کے درمیان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جانا غم سے دوچار کر رہا تھا۔ بی بی جان کو کبھی بیٹے پہ، خیام شاہ پہ فخر ہوتا تھا، آج اس مردانہ فیصلے پہ پوتے پہ فخر ہوا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ خیام شاہ کی بہادر اور نڈر اولاد ہے، جو کسی بھی طوفان سے ٹکر لینے کی ہمت اور طاقت رکھتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، بہت دور جانا ہے۔ وہ ان کے سامنے جھکا تھا۔ میرا بی بی اور بی بی جان سے دعائیں لی تھی، پھر وہ شہرزاد کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو ایمانتے مکتوم کی ماں دے کر گئی تھی۔ وہ مکتوم اور شہرزاد کے حوالے کر دی، اور اپنی کلائی کے کنگن اتار کر شہرزاد کو پہنا دیے تھے۔ وہ بہت خوش تھیں۔ مکتوم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، سو اس نے وعدہ پورا کر دکھایا تھا۔ ابیر شاہ، توقیر شاہ سب سے چھپ کے ان کو گاڑی تک چھوڑنے آئے تھے۔ نکاح نامے پر سائن کرنے کے 15 منٹ بعد ہی وہ اسے اپنے ساتھ لے کر حویلی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل آیا تھا۔ شب بھر بارش برسی تھی، شب بھر تکیہ بھیگا تھا، اور وہ شب بھر سکون سے سویا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کمرے کے باہر اور کمرے کے اندر کیسے ساون برسے ہیں۔ اسے تو صرف یہ خبر تھی کہ وہ تھکا ہوا تھا، اور یقیناً شہرزاد بھی اس تھکر کی لپیٹ میں سوئی رہی تھی۔ اسی لیے اس کا دھیان کیے بغیر وہ اٹھا، باتھ روم سے شاور لے کر نکلا اور تیار ہو کر باہر چلا گیا تھا۔ تم اپنے بیوی بچوں کو لانا چاہتے تھے نا؟ اس نے ناشتے کے دوران ملازم سے کہا۔ جی صاحب، آج ہی لے آؤ۔ پہلے ضرورت نہیں تھی، میں گھر سے باہر ہوتا تھا، مگر اب گھر کا کام زیادہ ہوا کرے گا، اس لیے کسی عورت کی ضرورت ہوگی۔ ضرور صاحب جی۔ وہ خوش ہو گیا تھا۔ ایک تو بیوی بچے پاس رہتے، دوسرے تنخواہ بھی ڈبل ہو جاتی۔ اسے بھلا کیا چاہیے تھا؟ ناشتہ کرنے کے بعد وہ آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ البتہ جاتے جاتے ملازم کو ہدایت کر کے گیا تھا کہ بی بی سو رہی ہیں، اٹھیں گی تو ناشتہ بنا لیں گی، تم بیوی بچوں کو لینے کے لیے جا سکتے ہو، اور وہ بخوشی چلا گیا تھا۔ آفس آ کر بھی وہ اپنا دھیان کام میں نہیں لگا سکا تھا۔ اس کی سوچیں، اس کے خیال پلٹ پلٹ کر حویلی والوں کی طرف جا رہے تھے، جو یقیناً اپنوں کے بھی اپنے نہیں تھے۔ وہ ایک ایک فرد کا رویہ سوچ رہا تھا۔ کل اس نے سب چہروں سے نقاب اترتے دیکھے تھے۔ وہ تو آج تک یہی سمجھتا رہا تھا کہ صرف میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، مگر وہ تو اپنا ہی گوشت کھانے اور خون پینے والوں میں سے تھے، جن کو اپنے جسم کے کسی حصے کے کٹ جانے سے بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ شاید اصول پرستی کے چکر میں بے حس ہو گئے تھے، اور اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوششوں میں اندر سے کھوکھلے پڑ گئے تھے، لیکن ابھی تک اس کھوکھلے پن کو چھپانے کی صحیح کر رہے تھے۔ وہ جان چکا تھا حویلی کے دونوں دیوار بہت اونچے تھے، مگر اس میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے احساس اور محبت سے عاری ہو کر چھوٹے پڑ گئے ہیں۔ کسی گہری سوچ میں ہو کیا؟ خیریت تو ہے؟ وحید کاظمی کافی دیر سے گلاس ونڈو سے اس کو یوں گمسم دیکھ رہے تھے۔ دروازے پر دستک بھی تھی، مگر وہ متوجہ ہی کب تھا؟ مجبوراً وہ بغیر اجازت چلے آئے تھے۔ نہیں، آئیے بیٹھیے۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ پرسوں تم شام کو ایمرجنسی میں گئے تھے، خیریت تھی نا؟ وحید کاظمی جانتے تھے کہ قبیلے والوں کے لوگوں کو کوئی نہ کوئی مصیبت پڑی ہی رہتی ہے، اسی لیے پوچھ لیا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ انہیں کیا بتاتا کہ کیا کر کے آیا ہے؟ یار تم مجھے بھی پریشان کر رہے ہو، بولو کیا مسئلہ ہے؟ وحید کاظمی اس سے کافی بے تکلف تھے۔ وہ بھی ان کی فرینڈلی اور زندہ دل طبیعت سے کافی خوش ہوتا تھا۔ 1 سال ہونے کا آیا تھا ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے۔ اب تو وہ ان کی فیملی سے بھی کافی گھل مل گیا تھا۔ ان کے اصرار پر اس نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اب چھپانے کا بھلا کیا فائدہ؟ ارے یہ تو بہت اچھا اور بہادرانہ فیصلہ ہے۔ شاباش، دل خوش کر دیا ہے۔ ہم بھی بہو کی کمی کو محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے اسے گلے لگایا تھا۔ انہوں نے اس کے فیصلے کو سراہا تھا۔ ارے میرے بچے، اداس کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا، تمہارا انکل، تمہارا دوست۔ جب میں تمہارے باپ کے لیے اپنا فلیٹ سجا سکتا ہوں تو تمہارے لیے تمہارا ہی گھر سجانا کون سا مشکل ہے؟ تمہارے باپ کا نکاح کروایا تھا، اب تمہارا ولیمہ کروا دیتا ہوں۔ یہی سمجھوں گا کہ اتنے سالوں بعد ولیمے کی فرصت ملی ہے۔ آنے دو امینہ اور رومینہ کو۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کا ذکر کیا جو اپنی ماں کے علاج کے سلسلے میں 2 ہفتے پہلے امریکہ گئی تھی۔ نہیں انکل، تم اپنی نہیں اپنے پاس رکھو، تمہارا خرچہ ہرگز نہیں کروائیں گے۔ وہ ڈانٹ چکے تھے اور وہ رخ پھیر گیا۔ شام ڈھلے وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔
اس کا ملازم زلفی اپنے بیوی بچے لے کر آ گیا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا اور دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا تھا، ورنہ اپنے ہی بیڈ روم میں دستک دے کر آنا عجیب بھی لگ رہا تھا، مگر بیڈ پر پہلی نظر پڑتے ہی ٹھٹک گیا تھا۔ وہ جس حال حلیے میں اسے صبح چھوڑ کر گیا تھا وہ اسی پوزیشن میں تھی۔ بریف کیس ٹیبل پر ڈال کر وہ تیزی سے قریب آیا تھا۔ شہرزاد، اس نے قریب جھک کر اسے پکارا تھا، لیکن اس پر اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی اس کی کلائی پکڑی، ہاتھ کو آگ چھو گئی تھی۔ وہ پوری طرح بخار میں جلس رہی تھی۔ اوہ نو، تو یہ صبح سے بخار میں پڑی ہے اور دن بھر اکیلی؟ مکتوم کو اپنی صبح والی عجلت اور غفلت یاد آتے ہی ندامت ہوئی تھی۔ وہ کپڑے چینج کیے بنا ڈاکٹر کو بلا لایا اور پھر رات بھر اس کے سرہانے بیٹھنا پڑا تھا۔ کل کی رات اس نے آنکھوں میں کاٹی تھی، آج کی رات وہ کرسی سنبھال چکا تھا۔ وہ کافی کمزور ہو چکی تھی اور متواتر اتنے دنوں سے ذہنی ٹینشن کا شکار تھی، اس لیے اتنے شدید بخار میں اعصاب جواب دے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے کافی انجیکشن اور ڈرپ بھی لگائی تھی۔ صبح تک اس کی نکاہت میں کافی افاقہ ہوا تھا اور وہ حواسوں میں لوٹ آئی تھی۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے، لیکن آج وہ گھر پہ ہی تھا۔ اسے حرکت کرتے دیکھ کر قریب آ گیا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ شہزاد نے اپنے اعصاب کنٹرول کرتے ہوئے قریب جھکے مکتوم شاہ کو دیکھا، جو محض فارمیلٹی نبھانے کے لیے فکر مند نظر آ رہا تھا۔ اس کو چپ دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دن بھر خاموشی ہی چھائی رہی، لیکن شام کو وحید کاظمی کی فیملی اچانک آ گئی۔ تب تک وہ قدر بہتر ہو چکی تھی، لیکن بخار اور کمزوری کے آثار ابھی بھی باقی تھے۔ واؤ بھائی، آپ کی دلہن تو ایسی حالت میں بھی ہوش اڑا رہی ہے، رومینا نے برملا اظہار کیا تھا۔ شہزاد نے ان کے ساتھ نیچے ڈرائنگ روم میں جانا چاہا، مگر ان لوگوں نے روک دیا کہ باہر کافی سردی ہے اور وہ بیمار ہے، اس لیے اس کے لیے بستر میں رہنا ہی ٹھیک تھا۔ مکتوم البتہ وحید انکل کے پاس چلا گیا تھا۔ آپ بیٹھے نا آنٹی، مسز کاظمی کو بھی اٹھتے دیکھ کر بےساختہ شہزاد کو بولنا پڑا۔ نہیں بیٹا، تم لوگ بیٹھو، ہم بوڑھے لوگ مس فٹ لگتے ہیں، انجوائے کرنے کے دن تو تم لوگوں کے ہیں۔ مسز کاظمی پیار سے شہزاد کا گال تھپک کر مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ وہ دل کی مریضہ تھی، کچھ عرصے پہلے ان کا بائی پاس ہوا تھا، وہ ابھی بھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی تھی، پھر بھی ان کے چہرے پر بشاشت اور سکون کا پہرا تھا۔ وہ بہت گریس فل تھی۔ شہزاد کو اپنی ماں کا خیال آ گیا اور آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ بھابھی، آپ کو آتے ہی بیمار نہیں ہونا چاہیے تھا، بھائی تو بور ہو گئے ہوں گے۔ امینہ نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائی تھیں اور وہ لفظ بھابھی پہ چونک گئی۔ ایک نیا رشتہ، ایک نیا تعلق، ایک نیا نام مل رہا تھا، لیکن کس کے حوالے سے؟ مکتوم شاہ کے ساتھ ایسا بندھن بن جائے گا اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ بھابھی، لگتا ہے آپ کو ابھی بھی آرام کی ضرورت ہے، ہم نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا ہے۔ اسے سوچوں میں گم دیکھ کر امینا اور امینہ کو مایوسی ہوئی تھی اور شہرزاد چونک گئی تھی۔ نہیں نہیں، بس میرا دھیان کہیں اور چلا گیا تھا، تم لوگ بیٹھو، اتنے دنوں بعد فریش چہرے دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے روبینہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور پھر ان دونوں بہنوں کی وہ باتیں اور شرارتیں شروع ہوئیں کہ شہرزاد اتنے غم اور طبیعت خراب ہونے کے باوجود مسکرانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ 2 گھنٹے متواتر انہوں نے شہرزاد کو بھرپور کمپنی دی تھی۔ بالآخر مکتوم ہی انکل کے کہنے پر انہیں بلانے آیا تھا۔ بھابھی، ہم تو اپنے نیک ولیمے کے روز ہی لیں گے، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ نے بھائی سے کیا لیا ہے؟ امینہ شرارت سے بولی۔ شہرزاد نے چہرہ جھکا لیا۔ اس نے اسے اپنی عزت، اپنی غیرت، اپنا نام اور اعتماد سونپ دیا ہے، اس کے علاوہ بھی بھلا کسی چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ بھائی، بھابھی کو شاپنگ کب کروا رہے ہیں؟ جاتے جاتے انہوں نے مکتوم کو اس بات کا خیال دلا دیا جو شاید اسے خود سے بھی کبھی نہ آتا تھی، کیونکہ یہ سچ تھا کہ شہرزاد گھر سے کچھ بھی لے کر نہیں آئی تھی، لیکن اس بات کا اسے دھیان ہی نہیں تھا۔ وہ 2-3 روز سے انہی کپڑوں میں نظر آ رہی تھی اور اگلے دن اس نے سب سے پہلا کام یہی کیا تھا۔ شہرزاد کو چلنے کا کہا مگر وہ انکار کر گئی۔ اس میں اتنی سکت نہ تھی کہ مارکیٹ جا کر اپنے لیے کچھ پسند کر لیتی، سو مجبوراً مکتوم شاہ کو یہ مشکل ترین کام انجام دینا پڑا تھا۔ تمام شاپنگ بیگ سمیت وہ سیدھا بیڈ روم میں آیا تھا تو وہ توڑی سے چہرہ پوچھتی باتھ روم سے نکل رہی تھی۔ ان چیزوں میں سے یقیناً بہت سی چیزیں کم ہوں گی، لیکن جو کچھ میرے دھیان میں آیا وہ سب لے آیا ہوں۔ کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، لے آؤں گا۔ سب کچھ بیڈ پر ڈھیر کر کے وہ چلا گیا اور شہزاد یوں ہی چیزیں دیکھنے لگی۔ 3-4 نفیس سے قیمتی ڈریس، سینڈل، چپل، تولیے، برش، بلکہ ضرورت کی تمام اشیاء موجود تھیں، اور شہزاد کا چہرہ سرخ اور نظر جھک گئی تھی۔ جسے ہر چیز کا پتہ ہو، اسے بتانے کا کیا فائدہ؟ وہ خفت سے سوچتی سب کچھ اٹھا کر الماری میں رکھنے لگی اور اتنے میں ٹیبل پر رکھا مکتوم شاہ کا موبائل بج اٹھا تھا۔ وہ موبائل اٹھا کر مکتوم کو دینے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر مومنہ پھپھو کا نمبر دیکھ کر صبر نہ ہوا اور کال ریسیو کر لی تھی۔ ہیلو پھپھو، اس کا لہجہ ایک پل میں بھیگا تھا۔ شہرزاد، کیسی ہو بیٹا؟ مومنہ پھپھو کو تمام حالات کا علم ہو چکا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ حلق میں آنسو اترنے لگے تھے۔ ارے نہیں میری جان، روتے نہیں ہیں، بہادر بنو، اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیے ہیں، عزت بھی بچ گئی اور زندگی بھی، انشاءاللہ آئندہ بھی بہتر ہوگا، انہوں نے تسلی دی تھی۔ پھپھو سب مجھے ناپاک، وہ کہتے کہتے رو پڑی اور اتنی شدت سے روئی کہ مومنہ پھپھو کچھ دیر بول ہی نہ پائی تھی۔ وہ اس کا دکھ سمجھ رہی تھی۔ شہرزاد کا اغوا اس کے دامن کو مشکوک کر گیا تھا۔ سب کی نظر میں اس کی پاکیزگی فنا ہو چکی تھی،
بیٹا یہ سب کی گندی ذہنیت ہے، گندی سوچ ہے، تم پریشان مت ہو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ مختوم تمہارا ہم سفر بنا ہے اور وہ ایسی غلیظ سوچ بھی نہیں رکھتا۔ وہ ہمیشہ تمہاری عزت اور قدر کرے گا۔ مجھے اس پر فخر ہے، اس نے اتنا بڑا اور مضبوط قدم اٹھا کر دل خوش کر دیا ہے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی اور انہوں نے اور بھی نہ جانے کیا کچھ سمجھایا تھا، لیکن شہرزاد کچھ بھی نہ سن رہی تھی۔ اس کے تو زخم پھر سے ادھڑ گئے تھے۔ شہرزاد ہمیں تم سے ایسی امید نہیں تھی، تم تو بالکل ہی ہمت ہار بیٹھی ہو۔ بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو، حالات کو فیس کرو۔ دیکھو وہ بھی تو ہے تمہاری خاطر اتنے لوگوں کے سامنے اکیلا ڈٹ گیا، سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ لڑکیوں کو تو ایک نہ ایک دن اپنے سسرال جانا ہی ہوتا ہے، اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو چھوڑنا ہی ہوتا ہے، لیکن کوئی مرد کسی کے لیے اپنے آباء و اجداد چھوڑ دینے کا حوصلہ کبھی نہیں کر سکتا۔ اتنی تم اکیلی اور پریشان ہو، اتنا ہی اکیلا اور پریشان وہ بھی ہے، لیکن پھر بھی ثابت قدمی کا ثبوت دے رہا ہے۔ تم دونوں کو اچھے طریقے سے زندگی کی شروعات کرنی چاہیے۔ پہلے بھی تم دونوں لاہور میں ہی رہتے تھے، بس فرق اتنا ہے کہ اب ساتھ ہو۔ ایک ساتھ چلو، ایک دوسرے کا احساس کرو، اور اگر احساس ہوگا تو محبت بھی ہوگی۔ سمجھ رہی ہو نا؟ وہ مدھم آواز میں شہرزاد کو سمجھا رہی تھی اور حتی الامکان کی باتوں کو سمجھنے کی وہ کوشش بھی کر رہی تھی، یعنی اب اسے مختوم شاہ کے ساتھ مغرور سی کزن نہیں، بیوی بن کر رہنا تھا۔ اور پھر وہ شہرزاد جو کبھی اپنے گھمنڈ، غرور، ہٹ دھرمی اور ضد سے نیچے آنے کا سوچتی بھی نہیں تھی، اس نے اپنا آپ ہر چیز کے نیچے دبا دیا تھا۔ وہ خاک ہوئی تھی، سو اس نے اپنے آپ کو بھی خاک کر دیا تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ انسان خاک ہے، مٹی کا پتلا ہے۔ اب وہ کانچ کا پیکر یا پتھر کا مجسمہ بننے کی کوشش کرے گا تو اپنی ہی خاک کی دھول اڑائے گا، اور جب اپنی ہی دھول اڑتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اسی تکلیف کو وہ سہ چکی تھی۔ اس لیے اب خاک کو خاک سمجھنے کا ہنر آ گیا تھا، اور یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ گزشتہ زندگی میں کیا کیا غلطیاں کرتی رہی ہے۔ انسان غلطیوں سے اسی وقت سنبھلتا ہے جب کوئی بڑی ٹھوکر کھاتا ہے۔ وہ یہ بھی ٹھوکر کھا چکی تھی، سو اب قدم سنبھل چکے تھے، اور وہ مختوم شاہ کے وسیع ظرف کی موطرف ہو چکی تھی۔ وہ خود کو اس کے سامنے نظر اٹھانے کے بھی قابل نہیں سمجھتی تھی۔ وہ اس کی مجرم اور گناہ گار تھی، اور اسی وجہ سے ابھی تک دونوں میں مکمل اجنبیت تھی، اور یہ اجنبیت سب سے زیادہ مختوم کی طرف سے تھی۔ وہ اس کی تمام ضرورتیں پوری کر کے خود کو ابھی تک لا تعلق رکھے ہوئے تھا، مگر شہرزاد اس سے لا تعلق نہیں تھی۔ اس نے اس گھر سے، اس گھر کے مالک سے جڑے ہر تعلق کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ وہ وہی اس کی زندگی اور زندگی کا حاصل تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے بے وجہ ہی محبت ہو چلی ہے۔ وہ مختوم شاہ کی سرد و سپاٹ کیفیت سے کبھی کبھی گھبرا جاتی تھی، لیکن پھر خود ہی اپنے آپ کو تسلیاں دینے لگتی، اور ان تسلیوں میں امینہ اور امینا کا بھی ہاتھ تھا۔ وہ شہرزاد کو نئی زندگی کی شروعات میں کافی زیادہ ساتھ دے رہی تھیں۔ انہوں نے ہی مختوم کے منع کرنے کے باوجود گھر میں ایک چھوٹی سی ولیمہ پارٹی ارینج کر لی تھی۔ وہ استعارے میں وحید انکل بھی پیش تھے۔ ان کی 4 بیٹیاں تھیں، 2 شادی شدہ تھیں اور کینیڈا میں مقیم تھیں، اور 2 ابھی تک غیر شادی شدہ اور ہواؤں میں اڑی پھر رہی تھیں۔ دونوں ہی بے حد شرارتی تھیں۔ ان کو دیکھ کر مختوم کو زرش اور سہرش کا خیال آتا تھا۔ پھر کبھی کبھی تو دل میں یہ خواہش بھی آ جاتی کہ کاش میری بھی کوئی بہن ہوتی، وہ اسے ڈھیروں پیار کرتا، لیکن جب وہ اسے اپنا بھائی کہتی تھی تو اسے اچھا لگتا تھا۔ آج تو کچھ زیادہ ہی چہک رہی تھی۔ دونوں بیڈ روم میں گھسی ہوئی تھی۔ دل تھام لیجیے، ہم بھابھی کو نیچے لا رہے ہیں، روبینہ نے شرارت سے چھیڑا تھا۔ وحید انکل کے سامنے ان کی چھیڑ چھاڑ سے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نروس ہونے لگا تھا۔ کیوں شرم آ رہی ہے؟ اتنے لوگوں کے سامنے شادی کے لیے لڑتے جھگڑتے تو شرم نہیں آئی؟ وحید کاظمی بیٹیوں سے بھی بڑھ کر تھے۔ انکل ایک بات پوچھوں؟ وہ شرٹ کے بازو فولڈ کرتے ہوئے نارمل سے انداز میں بولا۔ پوچھو، آج بہو کی خوشی میں اجازت ہے۔ آپ ایسے کاموں میں کچھ زیادہ ہی خوش رہتے ہیں، کسی کی خفیہ شادی اور کسی کا 4 دیواری میں ولیمہ کروا کے، کہیں ایسا ہی کوئی خفیہ کام؟ مختوم نے بات ادھوری اور ذومعنی کہی تھی، اور وحید انکل کا کہکا فلک شگاف تھا۔ وہ اس کی چوٹ سے محظوظ ہوئے تھے۔ بیٹا 4 بیٹیوں کا باپ ہوں، اب ایسے خفیہ کام کروں بھی تو یہ چاروں پکڑ لیں گے، اس لیے دوسروں کو دیکھ کر ہی خوش ہو جاتا ہوں۔ انہوں نے قریب آتے ہی شہرزاد کے سر پر دست شفقت رکھا تھا، اور مختوم نے پلٹ کر دیکھا کہ وہ کس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور اس دیکھنے میں سب کی نظروں میں آ گیا تھا۔ وہ گولڈن اور گرین کمبینیشن کے انتہائی نفیس اور کامدار ڈریس میں تھی، نفاست سے کیے گئے میک اپ اور ہلکی پھلکی جیولری میں سچ مچ مدہوش کرنے کے در پہ تھی۔ امینہ نہ چکاتی تو یقیناً مشکل ہی نظریں ہٹا پاتا۔ نیک ذرا بھاری والا تیار رکھیں، اتنی محنت کی ہے ہم دونوں نے، بہنوں نے انفارم کیا تھا۔ وہ ان کی محنت اور محبت کا حق سمجھ کر سر ہلا چکا تھا۔ اس نام نہاد ولیمے کی رات وہ کمرے میں ہی نہیں گیا تھا۔ رات بھر ڈرائنگ روم میں سگریٹ پھونکتے ہوئے سوچوں میں الجھا رہا، کیونکہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لینے کے بعد بھی شہزاد کی طرف سے اپنا دل صاف نہیں کر سکا تھا۔ اسے آج بھی اپنی ماں کے دامن پہ اچھالے جانے والے کیچڑ کے داغ بے چین کیے رکھتے تھے۔ وہ آج بھی اس کی حقارت اور نفرت سوچتا تو پور پور جل اٹھتا تھا۔ اس کی رگ رگ میں آگ بہنے لگتی تھی۔ وہ شہزاد کی طرف مائل ہونا بھی چاہتا تو نہیں ہو پاتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ اسے ناپسند کرتی ہے۔ وہ شاید ارمغان کو چاہتی ہو، اسے سوچتی ہو، ایسے میں اس پہ اپنا استحقاق اور تسلط نہیں جمانا چاہتا تھا۔
وہ اسے تو قبول کر چکا تھا، لیکن اس کی اور بہت سی چیزوں کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ عجب دوراہے پر کھڑا تھا، اور یہ دوراہا تو نوجوانی کی پہلی نظر سے چلا آ رہا تھا۔ ایک طرف دل تھا اور ایک طرف دماغ، ایک طرف شہرزاد تھی تو ایک طرف ماں باپ، ایک طرف بے خودی تھی تو ایک طرف بے رخی، اور وہ ہمیشہ سے اس تو کے بعد کی باتوں کو مانتا آ رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ دماغ کا کہا مانا تھا، اس نے ہمیشہ ماں باپ کو چاہا تھا، اس نے ہمیشہ بے رخی پہ یقین رکھا تھا۔ بے خودی کو تو وہ ہمیشہ ہی اپنے قدموں تلے خود ہی روند ڈالتا تھا، اس لیے اب اس دوراہے سے خود کو ہٹانے کے لیے وہ اپنے آپ سے ہی الجھ پڑا تھا۔ اور ایک وہ تھی جو اکیلی ہی سنبھل گئی تھی اور اپنے اچھے برے کو جاننے کے قابل ہو گئی تھی۔ اس نے رات بھر اس کا انتظار کیا تھا، لیکن وہ اتنا سنگ دل ہو چکا تھا کہ اسے ایک نظر دیکھنے کی غرض بھی نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنی موجودہ زندگی پہ 2 آنسو بہا کر تلخی سے مسکرائی تھی۔ جو بویا ہو وہ تو کاٹنا ہی پڑتا ہے محترمہ شہرزاد، اس نے خود کلامی سی کی تھی اور آہستہ آہستہ تمام زیور اتارنے لگی۔ ایک اور صبح کنارے آ لگی تھی، ایک اور نیا دن نئی رات کو ڈھونڈنے نکل چکا تھا۔ شاید اسے رات مل ہی جاتی، مگر اپنا آپ گوا کر بالکل ایسے جیسے محبت انسان کے دل کو کھا کر جوان ہوتی ہے۔ پھر محبت تو رہتی ہے مگر دل نہیں رہتا، اسی طرح رات تو رہتی ہے دن نہیں رہتا۔ جیسے شہرزاد تو رہ گئی تھی مگر مکتوم نہیں رہا تھا، حالانکہ وہی تو اسے ڈھونڈنے نکلا تھا اور ڈھونڈ کر خود کھو گیا تھا۔ رفتہ رفتہ خود بخود ہی زندگی ایک روٹین پہ آتی چلی گئی تھی، اور ان دنوں کو پتہ ہی نہیں چلا کیسے سب کچھ نارمل اور اپنے اپنے مقام پر فٹ ہو گیا تھا۔ وہ اپنا آفس سنبھال رہا تھا اور وہ گھر سنبھال چکی تھی۔ اگرچہ مکتوم نے اسے یونیورسٹی جوائن کرنے اور اپنا آخری سیمسٹر کلیئر کرنے کا بولا تھا اور اصرار بھی کیا تھا، مگر وہ اونچے اونچے خواب دیکھنے اور خود کو بہت اعلیٰ چیز سمجھنے کے دور سے نکل آئی تھی۔ جب اسے 4 دیواری کے لیے ہی جینا تھا تو اس 4 دیواری کو ہی اپنا بنا کر رکھنا چاہتی تھی۔ اب خود کچھ بن دکھانے کا شوق جاتا رہا تھا، اب بیوی بن کے دکھا دیتی، یہی کامیابی تھی۔ آج اتوار تھا اور وہ گھر پہ ہی تھا۔ شہرزاد سارے کام ختم کر کے اوپر چلی گئی تھی، اس کا ارادہ بیڈ روم صاف کرنے کا تھا۔ مکتوم لاؤنج میں بیٹھا بے دھیانی اور سستی سے ٹی وی دیکھنے میں محو تھا۔ اتوار کو کوئی کام نہیں ہوتا تھا اور وہ گھر پہ بور ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی ڈھیلے ڈھالے براؤن کلر کے شلوار سوٹ میں وہ صوفے پہ نیم دراز لیٹا چینل سرچ کر رہا تھا جب موبائل بج اٹھا تھا۔ کیسے ہو بیٹا؟ مومنہ پھپھو بات کر رہی تھی۔ تقریباً 5 منٹ بعد انہوں نے شہرزاد کو فون دینے کا کہا اور وہ جوتے پہن کر شہرزاد کی تلاش میں نظر دوڑاتا ہوا اوپر آ گیا، کیونکہ کچن کا دروازہ بند تھا اور موبائل کی امتحان ہونے کی وجہ سے وہ بنا دستک دیے اندر چلا آیا تھا۔ لیکن شہرزاد کو دیکھ کر نظر تو نظر عرفان بھی ڈاواڈول ہو گیا تھا۔ آف وائٹ باریک سلکی نائٹی میں اس کے ہوش شربہ سراپے کی حشر سمانیاں مکتوم شاہ کی رگوں میں لہو کی گردش تیز کر گئی تھی، اور وہ پہلی بار بے خودی میں اپنے قدم روک نہیں پایا تھا۔ اور دوسری طرف شہرزاد اس اچانک افتاد پر شرم سے زمین میں گڑ گئی تھی۔ اس کے تو وہم گمان پہ بھی نہیں تھا کہ وہ یوں اچانک اس کے سامنے چلا آئے گا اور وہ اپنی جگہ سے ہلنے کے قابل بھی نہیں رہے گی۔ مکتوم شاہ کی نگاہوں کا استحقاق ایسا تھا کہ شہرزاد کی رنگت شرم سے سرخ پڑ گئی۔ پھپھو کا فون، اس نے بے حد گھمبیر آواز سے کہتے ہوئے موبائل اسے تھمایا تھا اور اسے حسان میں لے لیا۔ شہرزاد آف موبائل اور مکتوم کی کھوئی کھوئی کیفیت دیکھ کر حیران ہوئی تھی، لیکن اس کے حسان میں شدت سے اس کے منہ سے سسکی نکل آئی تھی، لیکن وہ اس کی سسکی سن نہیں سکا تھا۔ نفرت کرتی ہو نا مجھ سے؟ وہ اس کے وجود کو باہوں میں بھینچ کر اس کا چہرہ سختی سے اپنے سامنے کر چکا تھا۔ شہرزاد کے چہرے پہ نہ جانے کس درد کس تکلیف کے آثار تھے کہ وہ مزید بھی پڑ گیا تھا۔ میں بھی تم سے نفرت کرتا ہوں، اتنی نفرت کہ جی کرتا ہے تمہیں جان سے مار ڈالوں، قتل کر دوں تمہارا۔ وہ اس کے بال مٹھی میں دبوچ چکا تھا اور وہ آنکھوں کی نمی چھپانے لگی۔ میں نفرت کرتی تھی تو سب کچھ کر گزرتی تھی، کسی کے دل کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ آپ نفرت کرتے ہیں تو آپ بھی اظہار کریں، جو چاہتے ہیں کر ڈالیے۔ مجھے جان سے مار کر آپ کو سکون ملتا ہے تو میں بھی یہ کام کر لیتی ہوں، لیکن آپ کا سکون تو میری زندگی سے جڑا ہے۔ میں ہوں تو آپ کا سکون ہے، میں نہیں تو آپ کو۔ جسٹ شٹ اپ، میں بکواس نہیں سننا چاہتا۔ وہ مشتعل ہونے لگا تھا اور شہرزاد نے بے اختیار نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور ہاتھ میں پکڑا موبائل اس کے سامنے والی جیب میں ڈال دیا۔ وہ ابھی بھی اس کے حصار میں تھی، کیونکہ اس حصار میں اس کی زندگی کا تحفظ تھا۔ پھر وہ اس حصار سے نکلنے کی بیکار سی کوشش کیوں کرتی؟ آپ تو بڑی سے بڑی باتیں برداشت کر لیتے ہیں، یہ ذرا سا سچ برداشت نہیں ہو رہا۔ اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس نے شہرزاد کو ایک جھٹکے سے خود سے دور کر دیا۔ وہ اس کے سکون اور اتنے یقین کو دیکھ کر پاگل ہی تو ہو اٹھا تھا، لیکن یوں لڑکھڑا کر بیڈ پر گرتے ہوئے وہ ہلکے سے کراہی تھی اور وہ پلٹ کر واپس جاتے جاتے ٹھٹک گیا۔ اس کی پشت پر ہلکا سا خون کا دھبا دیکھ کر وہ چونکا تھا، کیونکہ اس کی کمر پر ترچھی سی لکیروں میں 3-4 داغ تھے۔ وہ جھک کر ان داغوں کو چھوڑنے سے خود کو روک نہیں پایا تھا۔ یہ داغ، یہ زخم کیسے ہیں؟ مکتوم حیرت زدہ ہو چکا تھا، لیکن وہ یوں ہی عہدے منہ گری بے اختیار سسک اٹھی تھی۔ وہ اس کے زخموں کو چھو رہا تھا۔ شہرزاد، میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ نشان کیسے ہیں؟ اس نے جھٹکے سے اسے کندھوں سے تھام کر سیدھا کیا اور اپنے سامنے کر لیا تھا۔ جب میرا کڈنیپ ہوا تو میں نے کھانا پینا بند کر دیا تھا
اور جب 3-4 روز میں نے کچھ نہیں کھایا تو وہ عورت جو مجھے کھانا دینے آتی تھی اس نے ایک دن چھڑی سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ ہچکیوں سے بتا رہی تھی اور مختوم کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کیسی کیسی اذیتیں سہی ہیں، تو یہ ابھی تک ٹھیک کیوں نہیں ہوئے؟ میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، لیکن ایک دن اما صاحب نے میری قمیض پہ خون کے دبے دیکھ لیے تھے۔ پھر انہوں نے ہی 2-3 روز میرے زخموں پر مرہم لگایا تھا، اور بعد میں یہاں آ گئی، پھر کوئی مرہم نہیں لگایا۔ مجھے اتنے دنوں سے نیند نہیں آتی۔ میں نے کل زبیدہ سے مرہم منگوا لیا تھا اور ابھی بھی یہ مرہم ہی لگا رہی تھی، اور آپ؟ وہ اپنے آنسو پوچھ کر سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، اور مختوم کو ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی باہوں کے حصار میں جکڑی شہرزاد کے چہرے کی تکلیف اور درد کی وجہ سمجھ آ گئی تھی، اور یہ بھی سمجھ آ گیا تھا وہ دن میں نائٹی کیوں پہنے ہوئے تھی، اور پھر وہ کتنی ہی دیر بے آواز آنسو بہاتی رہی، اور وہ خاموشی سے مرہم لے کر اس کے زخموں پر رکھتا رہا تھا، اور کچھ دیر بعد اس کے کندھوں تک چادر اڑا کر باہر نکل گیا تھا۔ غزل کا تعلق اس گروہ سے تھا جو لوگوں کی عزتوں کا سودا بڑی آسانی اور دیدہ دلیری سے کرتا تھا۔ پہلے وہ کسی بھی بچے کو اغوا کر کے تاوان مانگ لیتے تھے، لیکن انہیں بچوں کے اغوا میں کچھ خاص ہاتھ نہیں آتا تھا۔ پھر انہوں نے لڑکیوں کا اغوا کرنے کا سوچا، وہ انہیں اچھی خاصی کامیابی ہوئی۔ جس لڑکی کے گھر سے تاوان نہیں ملتا تھا، اس لڑکی کو غیر ملکی مردوں کے ہاتھوں بیچ کر ان مردوں کی رات کا سامان بنا دیا جاتا تھا۔ وہ جب وہ لڑکی ہر ہاتھ میں بکنے لگتی اور اپنی خوبصورتی کھو دیتی تو اسے آزاد کر دیا جاتا تھا، اور اس کاروبار میں ملک کے نامور حضرات کا بھی ہاتھ تھا، جو دن کی روشنی میں معروف شخصیات کا چولہا پہن کر عزت اور ستائش سمیٹتے تھے۔ لیکن اس دفعہ انہوں نے ہاتھ غلط جگہ ڈال دیا تھا۔ وہ عورتیں جو اس کام میں ہوتی تھیں وہ جانتی تھی کہ وہ ایک سید ذاتی ہے، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اسے غلط نگاہ سے دور رکھتے ہوئے محض تاوان پہ اکتفا کیا تھا، کیونکہ غزل اتنے دنوں سے شہرزاد کو جانتی تھی، اس کی کلاس فیلو بن کے ہی رہی تھی، اور باقاعدہ پلاننگ کر کے اس روز اس کے ساتھ گاڑی میں آئی تھی اور اس کا اغوا کروا لیا تھا، کیونکہ وہ بہت عرصے سے جانتے تھے اس آسامی سے بہت فائدہ ہوگا۔ مگر مکتوم شاہ اور توقیر شاہ نے کڑی سے کڑی ملا کر ان کے تمام فائدے ملیا میٹ کر ڈالے تھے۔ پورا گینگ بیوہ ثبوتوں کے گرفتار ہوا تھا۔ 2 اور لڑکیاں بھی برآمد ہوئی تھیں، لیکن ابھی بھی مکتوم شاہ اس معاملے سے الگ نہیں ہوا تھا۔ وہ ان لوگوں کو عبرتناک انجام تک پہنچا کر دم لینا چاہتا تھا، اور آج تو شہرزاد کے زخم اور تکلیف دے کر وہ پہلے سے زیادہ غضبناک ہو گیا تھا۔ وہ ان کو سخت سزا دلوانا چاہتا تھا۔ زبیدہ، ایک کپ چائے لاؤ۔ وہ آتے ہی بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، انداز بے حد تھکا تھکا اور کچھ بوجھل سا تھا۔ زبیدہ کمرے سے باہر نکل گئی تو وہ ٹائی کی ناٹ کھول کر وہیں آڑا ترچھا لیٹ گیا تھا۔ شہرزاد زبیدہ کو پاس بٹھائے اس سے باتیں کر رہی تھی جب وہ اپنے وقت سے پہلے 1 گھنٹہ آ گیا تھا، اور شہرزاد کو نظر انداز کر کے زبیدہ سے مخاطب ہوا تھا۔ یہ بیگانگی اور بے رخی ان دونوں کے درمیان سے ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ 8 ماہ سے ندی کے 2 کناروں کی طرح ساتھ ساتھ چل کر بھی ایک دوسرے سے بے حد دور تھے۔ حالانکہ شہرزاد کچھ اپنے دل کی آمادگی اور کچھ مومنہ پھوپھو کی نصیحتوں سے کافی حد تک اس کی بیوی کے روپ میں ڈھل چکی تھی، لیکن وہ ابھی تک ایک شوہر کے روپ میں نہیں ڈھلا تھا۔ وہ آج بھی اپنے آپ کو وہی مکتوم شاہ سمجھتا تھا جس سے شہرزاد کو نفرت اور چڑ ہوتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے یوں بے ترتیب سے لیٹے مکتوم شاہ کو بڑی توجہ سے دیکھنے لگی تھی۔ بیڈ پہ قریب ہی تو بیٹھی تھی، ذرا سا ہاتھ بڑھا کر اس کے نین نکوش چھو سکتی تھی۔ سب کہتے ہیں یہ شیام چچا کی کاپی ہے، کیا وہ اتنی ہی خوبصورت ہے؟ بالکل اس جیسے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، اور جب تک زبیدہ آئی وہ شاید سو چکا تھا۔ شہرزاد نے بھی اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا، پھر خود ہی جھک کر اس کے بوٹوں کے تسمے کھولنے لگی۔ اس کے بوٹ اتار کر موزے بھی اتار دیے۔ اس کے تھکے تھکے پاؤں کو ذرا سا سکون دینے کے لیے اپنے ہاتھ کی نرمیاں بخشنے لگی۔ وہ جاگی سوئی کیفیت میں بھی مسرور ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے پیروں کی انگلیاں اور تلوے سے ہلا کر اسے دل کھینچ دینے والا سکون بخش رہی تھی۔ مکتوم کا جی چاہا اس کے نرم نرم نازک ہاتھوں کو چوم لے اور اسے سینے میں بھیج کر اپنی زندگی کی تمام خواہشیں، تمام حسرتیں مٹا ڈالے، ہر فاصلے کو یکجا کر ڈالے۔ لیکن پھر وہی 8 ماہ سے چلی آنے والی انا آڑے آ گئی تھی، اور وہ اس کی اس دل موہ لینے والی ادا پہ دل مسل کے رہ گیا تھا، اور ہنوز آنکھیں بند کیے انجان بنا رہا، اور یہ سب تو پچھلے کئی مہینوں سے چلا آ رہا تھا۔ وہ چاہے کچھ بھی کر لیتی وہ اگنور کر دیتا تھا۔ وہ نظر اندازی کے فن سیکھ گیا تھا، اسے قابل اتنا ہی نہیں جانتا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارتی تھی۔ شاید مکتوم شاہ کی برداشت اور خصلتیں اس میں سما گئی تھیں۔ اوائل جنوری کے دن تھے اور موسم کی مستیاں عروج پر تھیں، لیکن موسم کی بدلتی رنگت شہرزاد کو پیلا کر جاتی تھی۔ عصر کے قریب موسم ٹھنڈا ہوا تو وہ فوراً گرم شال اور سویٹر پہن لیے تھے۔ مکتوم کو کھانا دینے کے فوراً بعد وہ بیڈ روم کا رخ کیا تھا، لیکن بھلا ہو ولید انکل کا، وہ ادھر آ نکلے تھے، سو مجبوراً اسے دوبارہ یخ موسم میں کچن کا رخ کرنا پڑا۔ وہ ان کے لیے چائے لے کر گئی تو مکتوم اس کے ہاتھ سے کپ پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی لرزش دیکھ چکا تھا۔ یہ سردی کی کپ کبھی تھی، وہ جانتا تھا کہ وہ سردی سے کس حد تک بھاگتی ہے۔ تم جاؤ، ہم ابھی بیٹھیں گے۔ 2 روز بعد مکتوم کو آسٹریلیا جانا تھا، اسی پروگرام کے متعلق ڈسکشن ہو رہی تھی، اور وہ مکتوم کی طرف سے اجازت پا کر شکر ادا کرتی بیڈ روم کی طرف بھاگی۔ ابھی کمبل میں گھس رہی تھی جب فون بج اٹھا۔ السلام علیکم پھپھو۔ وہ نمبر دیکھ چکی تھی۔ جیتی رہو، کیا کر رہی تھی؟ سردی سے بچنے کی کوشش ہے۔
ارے ہاں، سردی تو یہاں بھی بہت ہے۔ جب کبھی برف باری ہوتی ہے تو سوچتی ہوں شہرزاد یہاں ہوتی تو کیا کرتی۔ وہ بھی جانتی تھی کہ وہ کتنا ٹھٹرتی ہے۔ توبہ پھپھو، مجھے ڈرائیں تو مت، مجھے تو آج لاہور بھی مری سے کم نہیں لگ رہا۔ وہ جھرجھری لینے لگی۔ تم کبھی مری گئی ہو؟ نہیں، کبھی فرصت ہی نہیں ملی۔ تو اب چلی جاتی، مکتوم کے ساتھ ہنی مون ٹرپ ہو جاتا دونوں کا۔ مومنہ پھپھو کی بات پر وہ ذرا سی تھم گئی تھی۔ جو شخص سیدھے منہ بات کرنے کا روادار نہیں تھا، وہ ہنی مون ٹرپ کیسے پلان کر سکتا تھا؟ شہرزاد، کیا ہوا؟ میری بات اچھی نہیں لگی؟ نہیں پھپھو، مجھے بھلا آپ کی بات کیوں بری لگے گی؟ کیا کوئی پرابلم ہے؟ مکتوم کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے؟ ان کو تشویش ہوئی۔ سب کچھ ٹھیک ہے، ڈونٹ وری۔ وہ ہلکے سے ہنسی۔ انہوں نے فی الحال تو اس بات کو چھوڑ دیا، لیکن آئندہ مکتوم کی کلاس لینے کا ارادہ کر کے بند کر دیا تھا۔ شہرزاد اپنی باتوں کو سوچتی بہت جلدی سو گئی تھی۔ بارش شروع ہوئی تو وحید انکل کو واپسی کا خیال آیا تھا، اور جب وہ بیڈ روم میں آیا رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ لیٹنے کے بجائے بیٹھ کر آنکھ سے ٹیک لگائے سگریٹ پی رہا تھا۔ دھیان نہ جانے کہاں سے کہاں پرواز کر رہا تھا۔ وہ اسی بے دہانی میں نہ جانے اس نے کتنے سگریٹ پھونک ڈالے تھے۔ دھوئیں کے مرغولے کمرے کو تاریک کرنے لگے تھے۔ تھک کر سگریٹ ایش ٹرے میں مسل ڈالا، اور پھر اسی تھکن کے ہاتھوں نیند محسوس ہونے لگی تھی۔ تکیہ درست کر کے کروٹ بدلی اور کمبل اوپر کھینچ لیا تھا۔ ابھی وہ پوری طرح سے نیند میں غافل نہیں ہوا تھا جب بری طرح سٹپٹ آ گیا، کیونکہ وہ نیند کے باوجود سردی سے بچنے کے لیے کوئی گرم پناہ گاہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اسی تلاش میں وہ اپنی بے خبری کے عالم میں وہ اس کے سینے میں چھپ گئی تھی، اور وہ اپنی جگہ پہ ساکت رہ گیا تھا۔ اس کے ہوش فنا ہونے لگے تھے۔ شہرزاد! اس نے اپنے جذبات کا طوفان اٹھتے دیکھا تو گھبرا کر اسے پکار بیٹھا تھا، لیکن وہ گہری نیند سے قسمت آ کر اور بھی قریب آ گئی تھی، اور مکتوم شاہ سچ مچ اتنی قربت سے پاگل ہو اٹھا تھا۔ اس کا صبر ریت کی مانند ہاتھوں سے چھوٹتا جا رہا تھا۔ کچھ شہرزاد کی بے خود کر دینے والی بے خبری، اور کچھ اس کے وجود پہ ملکیت و استحقاق کا احساس ایسا حاوی ہوا کہ دل میں کب سے چپ بیٹھے جذبات ایک دم سے شوریدہ سر ہو گئے تھے۔ اس کی بے نیازی، لا تعلقی اور بیگانگی چند لمحوں میں دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ وہ اسے خود سے الگ بھی کر سکتا تھا، مگر اس وقت اتنا حوصلہ کہاں سے لاتا؟ جب وہ خود ہی اس کی پناہوں میں آ رہی تھی تو وہ کیسے نظر چرا لیتا؟ اس نے عقل کو قفل لگا کر دل کے دروازے کھول دیے تھے، ہر دریچہ وا کر ڈالا تھا۔ دل کی تمام تر شدتوں سے اس نے اس کے وجود کو باہوں میں بھرتے ہوئے ہر چیز کو دماغ سے جھٹک دیا تھا، اور انہی شدتوں سے شہرزاد کی نیند ٹوٹ چکی تھی۔ آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ اس کے بہت قریب جھکا ہوا تھا۔ اس کی محبت بے خود ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ جو پہلے ہی سردی سے نڈھال ہو جاتی تھی، آج تو باقاعدہ کانپ رہی تھی، اور اس مسلسل کپ کپی کے باعث ایک کپ اور 2 پلیٹیں بھی ٹوٹ چکی تھی۔ باہر بارش ابھی بھی زور و شور سے برس رہی تھی۔ سردی کی منہ زوری عروج پر تھی۔ ملازمہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ ناشتہ وہ خود بنا لیتی ہے، اور اب تو مکتوم بھی اسی کے ہاتھ کے کھانے کا عادی ہو گیا تھا، لیکن آج وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے سامنے آنے سے کترا رہے تھے۔ شہرزاد مکتوم شاہ کو ایک مکمل شوہر کے روپ میں محسوس کر کے انوکھے سے احساسات میں گھری ہوئی تھی، اور مکتوم شاہ شہرزاد کو باقاعدہ بیوی کا درجہ دے کر الجھ گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنا استحقاق جما کر اچھا نہیں کیا۔ شاید شہرزاد ایسا نہ چاہتی ہو، اور پھر بھی اس کے سامنے ہتھیار ڈال دی ہو۔ یہی سوچ اسے ڈسٹرب کر رہی تھی، کیونکہ رات کا خمار اترتے ہی پہلا حملہ سوچو نے ہی کیا تھا، اور سوچو کے تسلسل کو موبائل رنگ نے توڑا تھا۔ وہ لیٹ ہو چکا تھا، اور وحید انکل متفکر ہو گئے تھے۔ تیار ہو کر نیچے آئے تو وہ کچن میں مصروف دکھائی دی۔ گرم کپڑوں اور شال میں لپٹی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر وہ اب اور کسی گستاخی حرکت کا مستحق نہیں ہو سکتا تھا، سو آہستگی سے نظر چرا کر ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ کچن کا سودا سلف ختم ہو چکا ہے، آپ زلفی کو مارکیٹ بھیج دیں۔ ایک نروس کر دینے والی خاموشی کا حصار تھا جو شہرزاد نے خود ہی توڑ ڈالا تھا۔ وہ کنفیوز جو ہونے لگی تھی۔ وہ ناشتہ کر کے اٹھا اور والیٹ سے روپے نکال کر اس کی سمت بڑھا دیے۔ جو کچھ منگوانا ہے منگوا لینا۔ وہ اسے ذمہ داری سونپ کر چلا گیا تھا، اور وہ اس کے جاتے ہی برتن سمیٹنے لگی۔ کچن سے فارغ ہو کر ڈرائنگ روم میں آئی اور کشن وغیرہ ترتیب سے رکھنے میں مصروف تھی، جب بھاری قدموں کی چاپ سن کر ایک دم پلٹی، لیکن پلٹتے ہی اس کی چیخ نکل گئی، ابیر لالا! وہ لپک کر آگے بڑھی اور ابیر شاہ کے کندھے سے لگ گئی۔ دونوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ وہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہو کر بھی ان کی پیار محبت کے لیے ترس رہی تھی۔ انہیں اچھی طرح اندازہ تھا۔ ابیر شاہ نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ پورے 1 سال اور 1 ماہ بعد وہ بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کیسی ہو؟ ابیر شاہ نے اپنے آنسو پوچھ کر استفسار کیا۔ میرا خیال ہے تم مجھے صرف پہرا دینے کے لیے لائے ہو، جبکہ میں تو اپنی بہن سے ملنے آیا تھا۔ طلال شاہ ابیر کے عقب سے نمودار ہوا تھا۔ طلال لالا آپ؟ اس نے بے یقینی سے دیکھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ طلال شاہ نے اس کا سر تھپکا اور اس کے آنسو پوچھے۔ ہر وقت کا رونا دھونا بھی نحوست پھیلا دیتا ہے۔ گھر کو جگمگانا چاہتی ہو تو ہنستی مسکراتی رہا کرو۔ وہ جان بوجھ کر بڑی بوڑھیوں کی طرح بولے تو وہ بے اختیار ہنس پڑی، لیکن اس ہنسی میں بھی آنسو گھل رہے تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب وہ سب سے بچھڑی تھی تو کیا حالات تھے، اور آج وہ کتنی اعتماد سے ان کے سامنے سر اٹھائے کھڑی تھی، اور یہ سب صرف اس کے رب تعالیٰ کی اور اس شخص کی مہربانی اور عنایت تھی
جو 1 سال بعد بھی اس سے لاتعلق الگ الگ اور کچھ خفا خفا سا رہتا تھا۔ مکتوم کہاں ہے؟ طلال نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ طلال مکتوم کہاں عمر جبکہ ابھی شاید چھوٹا تھا۔ وہ ابھی آفس کے لیے نکلے ہیں، میں بلاتی ہوں آپ بیٹھیں۔ وہ فون سائڈ کی طرف بڑھنے لگی، لیکن ابھی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھا لیا۔ انہیں کام پر جانے تو پھر کبھی چکر لگا تو ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ ویسے ان کی کمپنی کافی ترقی کر گئی ہے، 1 سال میں کافی بزنس کیا ہے انہوں نے۔ ابھی شاید ساری معلومات رکھے ہوئے تھا، وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ اماں صحیح، بابا صحیح اور بی بی جان کیسی ہیں؟ بی بی جان تو اب اکثر بیمار ہی رہتی ہیں اور اماں صحیح تم دونوں کو یاد کرتی رہتی ہیں۔ لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے شہرزاد، اس واقعے کے بعد بابا صحیح چپ ہو کر رہ گئے ہیں، کچھ بھی نہیں بولتے، ہر کام سے ہاتھ کھینچ لیا ہے، ہر فیصلہ، ہر اصول، ہر پنچایت چھوڑ دی ہے۔ وہ خود کو خیام چچا کا اور تم دونوں کا مجرم سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اتنے سال پہلے ان کے فیصلے اور ضد کی وجہ سے خیام چچا کی جان چلے گی اور پھر اسی وجہ سے مکتوم لالا بھی ماں باپ کے سائے سے محروم ہو گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان رسومات سے کنارہ نہیں کیا۔ انہیں شمشاد خان کی بیٹی کی آہ لگی ہوگی، اس لیے ان کی بیٹی کی زندگی بھی تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔ اب عیشا کی بات سن کر اس کا دل مٹھی میں آ گیا۔ اگر انہیں احساس ہے تو مجھ سے ملتے کیوں نہیں؟ اس کا لہجہ بھرانے لگا۔ شاید انہیں ملنے پر اعتراض نہ ہو شہرزاد، لیکن قبیلے والوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، وہ ہمارا قبیلے سے بائیکاٹ کر دیں گے۔ ہم دونوں یہاں کسی کام سے آئے تھے، لیکن موقع ملا تو رہ نہیں سکے، اس لیے چوری چوری ملنے چلے آئے۔ اماں صاحب بھی تمہارے لیے فکر مند تھی۔ یہ قبیلے والوں کا ڈر کب ختم ہوگا؟ اور ہانسی ہوتی جھنجھلا گئی تھی۔ جب میں قبیلے سے باہر اور شہر کی لڑکی سے شادی کروں گا۔ ابھی شاہ کے لہجے میں عزم بھی تھا اور شرارت بھی۔ وہ حیرت و بے یقینی کی ملی جلی کیفیت میں دیکھنے لگی۔ ہاں یار، اب کسی اور کو بھی تو قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ ہر بار خیام چچا اور مکتوم لالا بازی لے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ حالات بدلیں گے، قبیلہ اپنے غلط اور فرسودہ رسم و رواج کو دیکھتا رہ جائے گا۔ دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے پورے قبیلے کو کرنے کا کوئی حق نہیں۔ سب کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو فیصلے کی اجازت ہونی چاہیے۔ کسی باہر کے فرد کو مداخلت کا حق ہرگز نہیں دینا چاہیے، کیونکہ تکلیف ہمیں ہوتی ہے، دوسروں کو نہیں۔ مرہم بھی ہمیں ہی رکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ کام ضرور ہوگا۔ ابیر شاہ کے ارادے پختہ تھے، طلال شاہ معنی خیزی سے مسکرا دیے تھے۔ وہ کچن میں گئی تو پتہ چلا کہ وہ مٹھائی اور فروٹ کی ٹوکریاں چھوڑ گئے تھے جو زلفی کچن میں رکھ گیا تھا۔ انہوں نے زلفی کو بھی بھاری بھرکم ٹپ دی تھی۔ شام کو جب وہ واپس آیا تو یہ خوشی پہلی نظر میں ہی محسوس ہو گئی تھی، لیکن پوچھا نہیں تھا، مگر اس کے ہاتھ سے کوٹ لیتے ہوئے وہ خود ہی چہک اٹھی تھی۔ آج ابیر لالا اور طلال لالا آئے تھے، بہت دیر بیٹھے رہے۔ شہرزاد کی چہکار پر اس نے تسمے کھولتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اتنی خوشبو صبح اس کے آفس جانے سے پہلے تو نہیں لگ رہی تھی، جدی اس وقت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سر جھکا کر دوبارہ تسمے کی گیرا کھولنے لگا۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ وہ سلیپر پہن کر الماری کی سمت بڑھ رہا تھا جب اس کی بات پر ٹھہر کر اس کی سمت دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ سب کو اپنوں کی خوشی پہ خوشی ہوتی ہے۔ کسی اور کی خوشی میں خوش ہونا کسی کو نہیں آتا، اس لیے آپ کے اپنے آئے تھے، آپ کو خوش ہونے کا پورا حق ہے، جبکہ میرا کوئی اپنا نہیں، اس لیے مجھے کبھی خوشی نہیں ہوگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا لفظ چپا کر ادا کرتا پلٹ کر باتھ روم میں چلا گیا، اور وہ جہاں کی تہاں بیٹھی رہ گئی۔ جو کچھ وہ کہہ کر گیا تھا وہ سچ ہی تو تھا۔ وہ کبھی اس کی خوشی میں خوش ہوئی تھی؟ کب حویلی والوں نے مکتوم شاہ کو اپنا ہونے کا احساس بخشا تھا؟ کب کسی نے اسے چاہتوں سے نوازا تھا؟ سب نے ہمیشہ محض رشتہ نبھایا تھا، کیونکہ وہ ان کی اولاد تھا، ان کا خون تھا، اس سے آگے کچھ نہیں تھا۔ وہ بھی اپنے دل میں اب کچھ نہیں کے سوا کچھ نہیں رکھتا تھا۔ شہرزاد نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا تھا۔ پھپھو، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے۔ وہ مجھے سزا دینا چاہتا تھا، وہ انتقاماً مجھے قبول کرنے پر آمادہ ہوا تھا۔ وہ مسلسل مجھے سزا دے رہا ہے۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی، اس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہاں سچ کہہ رہی ہوں، اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی کہ وہ اسے بات تک نہیں کرتا۔ میں دن اس کے انتظار میں گزار دیتی ہوں، لیکن وہ آتا ہے تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میں 1 سال اور 3 ماہ سے اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوں اور وہ مجھ سے بھاگ رہا ہے۔ وہ اگر ایسا ہی رہا تو میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ پھوپھو، میں تھک جاؤں گی، پاگل ہو جاؤں گی، میں اور برداشت نہیں کر سکتی۔ شہرزاد آج اپنے صبر کا دامن چھوڑ بیٹھی تھی، اور جو کچھ دل میں تھا سب مومنہ پھوپھو سے کہہ ڈالا تھا۔ انہوں نے بھی بنا کچھ کہے فون بند کر دیا۔ مکتوم شاہ پچھلے 1 ہفتے سے بینکاک گیا ہوا تھا اور آج واپس آ رہا تھا۔ اسی کے متعلق مومنہ پھوپھو نے پوچھا تو وہ چڑ گئی تھی کہ مجھے اس کے آنے اور نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پھر ان کے مزید استفسار پر وہ پھٹ پڑی تھی۔ وہ اپنے آنے کی اطلاع صبح ہی دے چکا تھا، لیکن جب آیا تو شہرزاد کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ بیڈ پر لیٹی چہرے پر کلائی رکھے ہوئے تھی۔ اب پتہ نہیں وہ سو رہی تھی یا پھر محض بہانہ تھا، لیکن وہ اسے جگا نہیں سکا تھا کیونکہ وہ ہر کام میں اس کی مدد کا عادی ہو گیا تھا، یہاں تک کہ آفس سے واپسی پر سلیپر تک وہ پیش کرتی تھی۔ وہ بلا مبالغہ ایک اچھی اور مکمل بیوی کے سانچے میں ڈھلی اس کی خدمت میں بالکل کوتاہی نہیں کرتی تھی، اور وہ آج اتنی دور سے اتنے دنوں بعد آیا تھا، پھر بھی وہ تعلق بنی سو رہی تھی۔ مجبوراً خود ہی سلیپر پہننے پڑے تھے اور پھر کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ رات کا کھانا بھی زبیدہ نے ہی لگایا تھا، اور زبیدہ کے بلانے پر ہی وہ نیچے آئی تھی۔
پنک کلر کے کاٹن کے ملجگے سے شکن آلود لباس میں وہ خود بھی کچھ ایسی ہی الجھی بکھری لگ رہی تھی۔ سیاہ گھگریالے بال چہرے کی اداسی کے پہرے دار بنے ہوئے تھے اور چہرے کی رنگت سرخ اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ پپوٹے بھی سرخ اور بھاری لگ رہے تھے۔ مدھم سی آواز میں سلام کر کے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور پھر جتنی دیر بیٹھی رہی سر جھکائے ہی رکھا تھا۔ وہ اندر ہی اندر اس کی کیفیت سوچ کر حیران ہوتا رہا اور پھر اس کی حیرانی ہوا ہو گئی تھی۔ وہ اکیلا ڈرائنگ روم میں بیٹھا ٹائم پاس کر رہا تھا جب مومنہ پھپھو کی کال آ گئی۔ آج ان کے لہجے کی نرمی مفقود تھی۔ کام کیسا جا رہا ہے؟ جی بہت اچھا، وہ ان کے انداز پر الجھنے لگا۔ گھر اور گھر والی کا کیا حال ہے؟ وہ آج بڑے نپے تلے سوال کر رہی تھی۔ وہ بھی بہت اچھے حال میں ہے، گویا تمہارے خیال میں سب کچھ اچھا ہی اچھا ہے۔ پھپھو آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ تم شہزاد کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ ان کی بات پر ششدر رہ گیا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر کہہ نہیں پایا۔ سیدھی سی بات ہے، کوئی لگی لپٹی رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب تم اس کے ساتھ خوشی نہیں ہو تو اسے چھوڑ دو، کیوں اپنے آپ کو باندھ رکھا ہے؟ یا پھر اسے قیدی بنا کر اپنی انا کی تسکین ہوتی ہے؟ پھپھو کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ حقیقتاً پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے وہی ہو گیا ہے جو تمہیں شاید 1.5 سال سے ہو گیا ہے۔ میں سمجھتی تھی شاید تم نے سچ مچ شہزاد کا احساس کر کے اس سے شادی کی ہے، اس کی زندگی عذاب ہونے سے بچائی ہے۔ شاید تمہارے دل میں کوئی نرم گوشہ تھا، لیکن تم نے تو میری سوچوں کو بڑی بھرپور نفی کی ہے۔ تم نے تو دراصل شہزاد کو اپنے دل کی بھڑاس نکالنے اور اس کی غلطیوں کی سزا دینے اور انتقام لینے کے لیے اس سے شادی کی تھی۔ میں تم سے صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر اسے یہی سزا دینی تھی تو اپنے گھر کی 4 دیواری میں قید کر کے رکھنا تھا۔ تو کیا وہ ایک کمرے کی قید بری تھی اس کے لیے؟ کیا ان قبیلے والوں کی سزائیں کم تھی جو تم شامل ہو گئے ہو؟ کبھی تمہیں خیال نہیں آیا کہ وہ کن حالات سے گزری ہے اور اس کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ تمہیں تو اس سے محبت کا دعویٰ تھا، کہاں گئی وہ محبت؟ کیا وہ محبت بھی قبول تھی یا پھر تھی ہی نہیں، جسے تم نے ہمیشہ لکھ لکھ کر ڈائریوں میں چھپایا اور پھر ان ڈائریوں کو چھپانا ہی بھول گئے؟ آج وہ حقیقتیں کھولنے پر آئیں تو پھٹ پڑی تھیں، تو گویا وہ اس کے راز سے واقف تھیں، اور اس کا مطلب تھا کہ میرا بی بی بھی اس کے حال دل سے بخوبی آگاہ ہے، بس اس کا بھرم رکھتی آ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ شہزاد کا رویہ دیکھ کر چپ ہو جاتی تھی، ورنہ دونوں کی شادی کروانا ان کے لیے مشکل تو نہیں تھا۔ مکتوم ان کی بات سن کر گہری سانس کھینچی اور اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے تھے۔ اب بھلا کیا چھپانا باقی تھا؟ بولا نا، کہاں گئی تمہاری محبت؟ وہ اس کی خاموشی سے چڑ گئی تھی۔ میری محبت ابھی بھی وہی ہے پھپھو، میں آج بھی شہزاد سے محبت کرتا ہوں اور میری یہ محبت میرے ساتھ میری قبر تک جائے گی، لیکن میں اس محبت کا اظہار نہیں کر سکتا، نہ اپنی زبان سے نہ اپنے کسی عمل سے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے کیا سمجھتی ہے اور مجھے کیا درجہ دیتی ہے۔ جس کی نظر میں میرے ماں باپ کی اور میری کوئی عزت اور اہمیت نہیں، میری محبت کی بھلا کیا اہمیت ہوگی؟ اور ویسے بھی یہ ضروری تو نہیں کہ ہر بار میں اپنی اور اپنے جذبوں کی توہین کرواؤں۔ وہ میری ہے، میرے پاس ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اور آپ یہ وہم دل سے نکال دیں کہ میں اسے انتقام لینے اور اسے سزا دینے کے لیے قبول کرنے پر آمادہ ہوا تھا۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ میں اس کے لیے کچھ بھی نہ سہی، لیکن وہ میرے لیے بہت کچھ ہے۔ اس کی انتہائی تحمل سے کہی گئی باتیں مومنہ پھپھو کو حیران کر گئی تھی۔ تو پھر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ پھپھو میں نے کچھ نہیں کیا، وہ اپنی زندگی جیسے چاہے جیے، میں اسے روکنے ٹوکنے کا سوچوں گا بھی نہیں، چاہے وہ تم سے محبت کرے پھر بھی۔ انہوں نے چھینا تو تلخی سے ہنس دیا۔ شہرزاد اور مکتوم شاہ سے محبت؟ ہاں پھپھو، مجھے ابھی جینے دے۔ جس روز اسے مجھ سے محبت ہو گئی، اس روز میرا دل خوشی اور حیرانی سے مر جائے گا۔ وہ جیسے اپنی ہی ذات کا مذاق اڑا رہا تھا۔ تم اس سے بدگمان ہو، اس لیے تمہیں اس کی ہر اچھی۔ میں بدگمان ہوں؟ پھپھو یہ آپ کہہ رہی ہیں میں بدگمان ہوں؟ کیا ابھی بھی میرا یا پھر میری بدگمانی کا قصور ہے؟ 10 سال ہو گئے ہیں مجھے اس کی نفرت اور حقارت سہتے ہوئے۔ 10 سال اس نے میری ذات کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ 10 سال اس نے مجھے ہر نظر میں گرایا ہے اور اپنے پرائے کے سامنے مجھے ذلیل کیا ہے۔ میں نظر اٹھا کر بات کرنا بھول گیا تھا، میں ہر مقام سے گر گیا تھا، میں حویلی میں رہ کر کھانا پینا سونا جاگنا خود پہ حرام سمجھتا تھا۔ پھپھو مجھے حقیر کر دیا تھا اس نے، مجھے قدموں تلے روندا ہے اس نے۔ میں پاگل ہو جاتا پھپھو اگر مجھے تائی ماں کا سہارا نہ ملتا۔ انہوں نے ہمیشہ میرے زخموں پر مرہم رکھا، انہوں نے ہمیشہ میرے درد کو سمجھا۔ میں بھی شاید پتھر ہو جاتا مگر اس دل میں محبت اور احساس کی رمق باقی تھی کہ میں نے تائی ماں کے آنسوؤں کا خیال کر کے اس سے شادی کر لی۔ میں اسے محبت کرتا تھا مگر میں نے اسے پانے کا خواب کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ میں جانتا تھا اس کی نظر میں کیا ہوں۔ اگر میں اس کو پانے کا سوچتا تو زرینہ کے لیے حامی کبھی نہ بڑھتا، لیکن یہ بھی شاید اس کے لیے ایک سزا تھی کہ ارمغان کو چھوڑ کر میری بیوی بننا تھا، ورنہ میں جانتا ہوں کہ اگر زرینہ میرے خواب دیکھ سکتی ہے تو شہزاد بھی تو ارمغان کے لیے راضی ہی تھی۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو حالات مختلف ہوتے، وہ یقیناً اپنی زندگی میں خوش ہوتی۔ اگر میں نے اسے مجبوراً اپنایا تھا تو اس نے بھی مجھے مجبوراً قبول کیا تھا، ورنہ مکتوم شاہ جیسے بے ذات شخص کو شوہر بنا لینے کا وہ کبھی بھولے سے بھی نہیں سوچ سکتی۔ جب یہ سارا سودا ہی مجبوری کا ہے تو پھر میں کیوں خواہ اس پہ حق جتاتا رہوں؟ میں کبھی بھی اس پہ مسلط نہیں ہونا چاہتا۔ ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا پورا حق ہے۔ میرا دل، میری محبت، میرے خیالات اپنی جگہ، اس کی نفرت، عداوت اور اس کے نشتر اپنی جگہ۔ اسے مکمل آزادی ہے، جیسے چاہے زندگی گزارے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں،
اور میرا تو شاید کسی سے بھی کوئی واسطہ نہیں، شاید آپ سے بھی نہیں۔ آپ کو بھتیجی کی فکر ہوئی تو فوراً مجھے ڈانٹ دیا۔ کبھی آپ نے میرے لیے اسے ڈانٹا؟ غصے سے مشتعل ہوتے مکتوم شاہ کے آخری بوجھ اور فکری نے مومنہ پھپھو کا دل مٹھی میں بھیج ڈالا تھا۔ وہ تڑپ گئی تھی لیکن فون بند کر چکا تھا۔ وہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا، یوں لگ رہا تھا آج اس کے وجود پہ کوئی تھکن کا بہت بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ وہ اس پہاڑ تلے دبتا جا رہا تھا۔ اس کی کیفیت بے پناہ بوجھل سی ہو گئی تھی، جسم و جان پہ شکستگی غالب آنے لگی تھی، اور یہ شکستی جو کئی سالوں سے اس کے دل کا حصہ بنی ہوئی تھی، لیکن گزشتہ سال 1.5 سال سے اس میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اور آج تو موبائل دوبارہ بجنا شروع ہو چکا تھا۔ اس نے بند آنکھوں کے باوجود موبائل کا کینسل کا بٹن دبا دیا اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد پھر اس کا شور شروع ہو گیا تھا۔ اس نے بنا دیکھے ہی کان سے لگا لیا تھا۔ دیکھو بیٹا، تم اپنے مقام پر غلط نہیں ہو، مگر جو گزر چکا ہے اسے بھلا دینا وہی بہتر ہوتا ہے۔ وہ جیسی بھی تھی اب تمہاری بیوی ہے، اور تمہاری بیوی بن کر اسے کوئی ملال نہیں۔ وہ بہت خوش ہے اور اپنی گزشتہ کوتاہیوں اور غلطیوں پہ نادم ہے۔ وہ غلط تھی تبھی آج تک تمہارے سامنے اس کی نظر جھکی ہی رہی۔ تم نے جو کہا جو کیا اس نے شکایت نہیں کی۔ دیکھو بیٹا، ضروری نہیں ہر محبت کرنے والے کا دل اور صبر تمہارے جیسا ہی ہو۔ وہ نازک احساسات رکھنے والی نازک سی لڑکی ہے، زیادہ دیر محبت میں بے رخی نہیں سہ سکتی۔ جہاں تم نے اتنے سال اپنے دل کو اور اپنے ظرف کو وسیع کیے رکھا، وہاں اب ایسا کرنے میں بھی کنجوسی مت کرو۔ وہ تمہارے لیے زمین بن گئی ہے، اس کا آسمان بن جاؤ، اسے مان بخش دو، اور اپنی محبت کو صرف ڈائریوں میں نہیں دلوں پر لکھنے کا فن سیکھو۔ محبت کاغذوں میں رہی تو وہ سیدھا ہو جائے گی، دلوں میں رکھو گے تو تازہ رہے گی۔ ویسے بھی آج کل اس حالت میں اسے تمہاری محبتوں کی تازگی اور اپنائیت کی ضرورت ہے۔ اس کا خیال رکھو، تمہارا ہی فائدہ ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے وہ کمزور ہے اور ذہنی دباؤ بھی ہے۔ کل اس کا دوبارہ چیک اپ کروانا اور دوبارہ شکایت کا موقع نہ دینا، کیونکہ وہ پہلے والی شہزاد نہیں ہے۔ وہ اب صرف اور صرف تیری دیوانی ہے، اور اس کی دیوانگی کا یہ حال ہے کہ تمہاری ایک ایک بات اور بے رخی بتا کر رو رہی تھی۔ وہ صبر کرنے والوں میں سے نہیں ہے اور نہیں سہ سکتی۔ جو ہو گیا محبت کے صدقے بھلا دو۔ اللہ تمہیں خوش رکھے گا اور تم انشاءاللہ بہت کامیاب زندگی گزارو گے۔ بس دل صاف اور کشادہ کر کے دیکھو۔ انہوں نے اللہ حافظ کہے بغیر فون بند کر دیا تھا، لیکن مختوم کے لیے حیرت اور بے یقینی کے جہاں چھوڑ گئی تھی۔ ان کے الفاظ اس کے دماغ میں ہلچل مچانے لگے تھے۔ ایک ایک لفظ ذہن کے پردے پر ناچ رہا تھا۔ محبت، شہرزاد، شکایت، حالت، ڈاکٹر، چیک اپ، دیوانگی، صبر، صدقہ۔ وہ ایک ایک لفظ پر چکرا رہا تھا۔ وہ پھر جھٹکے سے اٹھ کر ڈرائنگ روم سے اپنے بیڈ روم کی سمت بھاگا۔ اندر آیا تو قدم تھم گئے۔ وہ قالین پر بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی گھٹنوں میں منہ دیے دھواں دھار رو رہی تھی۔ تم کو اس کے رونے کی سمجھ نہ آئی تو وہ قریب چلایا تھا۔ شہرزاد، ابھی اس نے پکارا ہی تھا کہ وہ سچ مچ بکھر گئی۔ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میں آپ کی گناہ گار ہوں، میں بدقسمت تھی، اپنی ہی چیز اپنے قدموں سے ٹھکراتی رہی، اس کی تذلیل کرتی رہی۔ اس نے مکتوم کے پاؤں پکڑ لیے تھے اور وہ ہل کر رہ گیا کہ شہرزاد اس کے قدموں میں، یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے جھک کر اسے اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ میں ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزار دوں گی، تو بھی میں معافی کی حقدار نہیں بن سکتی۔ میں نے سچ مچ بہت گناہ کیے ہیں، لیکن مکتوم، آپ نہیں جانتے کہ اس میں میرا بھی اتنا قصور نہیں جتنا ندر چاچی اور زرینہ وغیرہ کا تھا۔ وہ ٹھٹکا اور چونک کر دیکھا۔ شاید ندر چچی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ارمغان لالا مجھے پسند کرتے ہیں، جبکہ بابا سائی اور اما سائی کا رجحان آپ کی طرف تھا۔ وہ شاید میری شادی آپ سے ہی کرنا چاہتے تھے، اسی لیے ندر چاچی نے بیٹے کا راستہ صاف کرنے کے لیے مجھے آپ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس کام میں زرینہ اور کبھی کبھی حسان اور ارمغان بھی شامل ہو جاتے تھے۔ انہوں نے کچھ اس طرح مجھے آپ سے بدظن کیا کہ میں آپ سے چڑنے لگی، کیونکہ اماں صحیح اور بابا صحیح ہم بہن بھائیوں سے بھی زیادہ پیار اور توجہ آپ کو دیتے تھے۔ اس ناانصافی کا غصہ میں آپ پہ اتارنے لگی۔ میری ماں کا مجھ پہ اثر نہیں ہوا، مگر میری چاچی نے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دی۔ میں وہی کچھ بولنے لگی جو بولتی تھی، لیکن جب رشتوں کی بات ہوئی اور آپ کا رشتہ زرینہ سے طے ہوا تو وہ لوگ کافی خوش تھے اور میں حیران تھی۔ ان کو جائیداد کا تنہا وارث مل رہا تھا۔ قیام چچا کی ساری پراپرٹی صرف آپ ہی کی تو تھی، اور یوں ان کے ایک تیر سے دو نشانے لگے، بیٹی بھی اور بیٹا بھی۔ مگر میرے کڈنیپ کے بعد ان کے رنگ ہی بدل گئے تھے، وہ نظر ملانا بھول گئے تھے۔ بے شک میرا رشتہ ارمغان لالا سے طے ہوا تھا، لیکن میں خوابوں میں رہنے والی لڑکی نہیں تھی۔ میں نے کبھی ان کے حوالے سے کچھ نہیں سوچا، کیونکہ انسان اسی کے متعلق سوچتا ہے جس کے ساتھ کوئی دل کا دھاگا بندھا ہو، جبکہ وہ میرے لیے ارمغان لالا ہی تھے۔ جب تک شادی نہ ہوتی میں محبت کا سوچ نہیں سکتی تھی، جب شادی ہوگی تو پھر محبت بھی ہو جائے گی۔ میں اپنے دل کو محبت سے نہیں بچا سکتی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں آپ کی بے رخی سے مر جاؤں گی۔ میرا بھی کوئی اپنا نہیں سوائے آپ کے، پلیز مجھے معاف کر دیں، پلیز۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی اور مکتوم شاہ سکتے کسی کیفیت میں کھڑا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر اسے پھر سے رونا آنے لگا۔ وہ اس شخص کے سامنے تمام عمر بھی ہاتھ جوڑے کھڑی رہتی تو اف نہ کرتی۔ آج وہ اس کی محبت کی جھلک دیکھ چکی تھی، اس محبت کی جو شہزاد سے بھی چھپائی پھر رہا تھا، لیکن مومنہ پھپھو اور مکتوم شاہ کے درمیان ہونے والی گفتگو نے آج یہ راز بھی عیاں کر دیا تھا کہ وہ سب کچھ سن چکی تھی۔ جب یہ ندامت کا احساس حد سے زیادہ ہوا تھا، اس سے پہلے کہ وہ مایوس ہو جاتی،
मखतूम ने इसके हाथ थाम कर इंतहाई मोहब्बत और शिद्दत से चूम लिए थे और फिर ही इसी शिद्दत से इसे खींचकर बाहों में भींच लिया था। ये बदन, ये निगाहें मेरी इमानत हैं, ये गैसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होंठ और ये बाहें मेरी इमानत हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। वो सरगोशी के अंदाज में गुनगुनाता इसका हाथ अपने दिल पे रखे हुए था और शहजाद इसके बाजू पर सर रख के लेटी सोने की तैयारी कर रही थी, मगर वो आज शायद सोने के मूड में नहीं था। सो जाए, मुझे भी नींद आ रही है। इसने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, मगर मखतूम ने इसका हाथ छोड़ने के बजाय अपने रुखसार पर रख लिया था। यार मुझसे बातें करो, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। इसका सचमुच अभी सोने का इरादा नहीं था, वो इससे बातें करना चाहता था, मगर शहजाद की आंखों पर नींद की देवी बुरी तरह मेहरबान हो चुकी थी और फिर इसकी गुलाबी आंखों को देखकर वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। ओके सो जाओ। वो इसके बालों को सहलाने लगा था, लेकिन कुछ देर बाद बेसाख्ता कुछ याद आने पर पुकार बैठा। शहजाद, फुप्पो बता रही थी तुम डॉक्टर के पास गई हो और अभी दोबारा भी चेकअप करवाना है, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? वो इसके अचानक पुकारने पर एकदम नींद के शिकंजे से बाहर रही थी, फिर ठटक गई, फिर इसकी बात समझकर झिझक सी गई। आप फुप्पो या फिर मिसेस काजवी से पूछ लीजिएगा। मैं मिसेस काजवी के साथ ही इनके डॉक्टर के पास गई थी। इसने इसे टालना चाहा। क्यों, कोई परेशानी वाली बात है? वो मुतफक्कर हुआ। नहीं, बल्कि खुशी वाली बात। वो कहते कहते लब काटने लगी। कमरे में मलजगा सा अंधेरा ना होता तो इसके चेहरे पर बिखरने वाली शर्म की सुर्खी से ही कुछ समझ आता, लेकिन इस वक्त तो बिना बताए कोई रास्ता भी नहीं था। हाँ बोलो, चुप क्यों हो गई हो? वो मैं प्रैंक आप समझ क्यों नहीं जाते? वो झिंझला गई। हाँ अब कह भी दो। वो इसके इसरार के बावजूद बोल नहीं पा रही थी और इसके झिझक से मखतूम के दिमाग में झवाका हुआ था। मैं बाबा बनने वाला हूँ, यही कहना चाहती हो ना? इसने शरारत से पूछा तो शहजाद इस बात में सर हिलाकर झिझकते हुए इसके गिरीबान में चेहरा छुपा गई थी और वो खुशी से मसरूर हो रहा था। थैंक यू शहजाद, तुमने मेरे सारे गिले शिकवे, मेरी सारी तिश्नगी मिटा दी है। ऐ अल्लाह, मैं तेरा गुनाहगार इस काबिल नहीं था जितना तूने मुझे नवाज दिया है। मेरे गुनाह माफ़ कर दे। वो खुशी के इन लम्हात में अपने रब का शुक्रगुजार हो रहा था। आओ फ़ोन करते हैं। वो एकदम उठकर बैठ गया था। आज वो इतना खुश था कि इतनी खुशियाँ संभाली नहीं जा रही थी। वो इन खुशियों को सबके साथ बांटना चाहता था। किसको? ताई माँ को? इस वक्त? शहजाद को छंबा हुआ। हाँ उठो। वो इस उठाकर फ़ोन सेट के करीब खींच चुका था। किसी को पता चल गया तो? शहजाद को तशवीश हुई थी। हम अपनी माँ से बात करेंगे, पता चलता है तो चलता रहे। हमने वो गांव, वो कबीला और हवेली छोड़ी है, अपने माँ बाप और रिश्ते तो नहीं छोड़े। कम ऑन यार, नंबर डायल करो। वो इसे नंबर डायल करने का कह रहा था और फिर रात के 3 बजे मतवातर बजते फ़ोन को मीरा बेबी ने ही रिसीव किया था। आप नानी बनने वाली हैं? मखतूम ने छूटते ही सस्पेंस फैलाने वाले गंभीर अंदाज और लहजे में कहा और मीरा बेबी हक्का बक्का रह गई थी, जबकि शहजाद इसकी शरारत पर हंसी रोक रही थी। कौन हो तुम? आपका बेटा जो बाप बनने वाला है। मखतूम? वो खुशी से चिल्लाई। जी ताई माँ, आपका मखतूम, आपका बेटा, आपका दामाद, कैसी हैं आप? वो अपने लहसन लहजे में लौट आया था और फिर शहजाद भी बातों में शरीक हो गई। कभी वो छीन लेता और कभी वो झपट लेती। इसी तरह बातों और शरारतों में मगर रात गुजरने का पता ही ना चला था। शायद खुशियों में यही हाल होता है, लम्हे हवाओं के झोंके की मानिंद गुजरते चले जाते हैं। सब कुछ सहल सा लगने लगता है, बिल्कुल ऐसे जैसे इंसान के सीने से गम का पहाड़ सिरक जाए तो वो खुली फिजाओं में लंबी लंबी खुशगवार सी सांसें लेने लगता है। इनके दिलों से भी गम को दूरत और शिकायतों के पत्थर हट गए थे। वो भी खुशी की फिजा पाकर खुल के जी रहे थे और इसी जीने में इनका बेटा भी शामिल हो चुका था। जिस रोज़ शहजाद ने खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया, इस रोज़ तौकीर शाह मीरा बीबी और बीबी जान को सबसे छुप के मिलाने के लिए लेकर आए थे। पीर साईं मिलने तो नहीं आए थे, मगर अपने नवासे और पोते का अकीका बड़ी धूमधाम से किया था। पहली सालगिरह पर मोमना पोपो और इनकी फैमिली मखतूम और शहजाद के घर रहने के लिए आई थी। वो बेपनाह खुश थे क्योंकि इनके अपने भी इन खुशियों में शरीक होते रहते थे। बस अभी बाकायदा नहीं आए थे, मगर इन्हें यकीन था कि एक ना एक दिन वो सब इनसे मिलने सबके सामने आएंगे और तमाम फरसूदा और जाहलाना रस्म व रवाज अपना वजूद खो बैठेंगे, क्योंकि आधा वजूद तो अभी भी खो चुका था, सिर्फ आधा बाकी था। और इस आधे जाहलानापन को ख़त्म करने के लिए किसी और बहादुराना और ठोस फैसले की देर थी। बस किसी और को कदम आगे बढ़ाना था, सिर्फ एक कदम, सिर्फ एक फ़ैसला, और फिर इस कदम पर और इस फैसले पर कायम रहना था। अपनी ज़ात पे एतमाद रखना था और अपने रब पर कामिल यकीन। यहाँ पर कहानी ख़त्म हुई। अगर आप ऐसी मज़ीद कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी कोई पसंद की कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं। More novel is on the way. See you again.